Assalamu alaikum. Welcome to Minute Mirror Think Tank. Minute Mirror پاکستان کا تھرڈ لارجسٹ انگلش میڈیا ہاؤس ہے اور اپنا نیشنل نیوز پیپر پبلش کرتا ہے لاہور، کراچی اور اسلام آباد سے. منٹ مرر تھنک ٹینک بیسیکلی ایک ریسرچ بیسڈ ایک تھنک ٹینک. اس کا جو انوگریٹری سیشن ہے وہ آج ہے. اس کا جو فرسٹ سیشن ہے وہ آج ہے. ہم نے پاکستان کے پولیٹیکل، سوشو اکنامک، جیو پولیٹیکل تمام سیگمنٹس آف لائف پر پبلک اوپینین کیٹر کرنے کے لیے، اس کو کمیونٹی لیڈرز کو انوالو کرنے کے لیے یہ ایک فورم بنایا ہے. اور آج آپ سب حضرات اس کے فاؤنڈر ممبرز ہیں. تو ونس اگین ویلکم. ہمارا جو ہاٹ ٹاپک ہے اس کی طرف آتے ہیں. اس تھنک ٹینک میں فاروق سہیل گوندی میرے کو فاؤنڈر ہیں اور ہم نے بیسیکلی یہ دونوں نے مل کے یہ ادارہ بنایا ہے. اس کی بیک گراؤنڈ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. سو لیٹس اسٹارٹ آن دا موسٹ ہاٹ ٹاپک آف دا ڈے، post ceasefire prospects Pakistan and India, the road ahead. Let me say a few words. میں اس کو ریپ اپ کرتا ہوں and then ہم ڈسکشن کو پھر سٹارٹ کریں گے. پہلگام حملے میں نریندر مودی گورنمنٹ کا ایک نیسٹی ٹریپ اور پاکستان کے خلاف ایک انتہائی مذموم پلان، بھارت کی پاکستان پر جارحیت، پاکستان کے خلاف پے در پے وار، انڈس واٹر ٹریٹی پر حملہ، پاکستان پر ڈرون حملہ، پاکستان کی بیسز پر حملہ، پاکستان عالمی سطح پر پاکستان کو بدنام کرنے اور آئسولیٹ کرنے کی ایک سازش، پاکستان کو معاشی طور پہ کمزور کرنے کا ایک مذموم پلان. لیکن انڈیا کے ان تمام ٹریپس میں ہسٹورک فیلئر اس کو سامنا کرنا پڑا. پاکستان نے یہ جنگ نہ صرف سیاسی، سفارتی اور معاشی محاذ پر جیت لی ہے، بلکہ پاکستان کی آرم فورسز اور نے اس کو ایسے ڈیزائن کیا ہے، اس کو ایسے اسٹریٹجائز کیا ہے کہ وہی بھارت جو کل یہ کلیم کر رہا تھا کہ خطے میں بھاری برکم ڈیفنس بجٹ کو لیے صرف اس کی سپریمیسی ہے، پاکستان کی آرم فورسز کی اسٹریٹجک موو نے اس کی اس متھ کو چکنا چور کر دیا. اور ورلڈ میڈیا آؤٹ لیٹس وہ اس کو رپورٹ ایسے کر رہے ہیں کہ پاکستان ہیز ری ڈیفائنڈ دا رول آف اسٹریٹجک انگیجمنٹ ان ساؤتھ ایشیا اینڈ بیونڈ. پاکستان کا ایئر کمانڈ اینڈ کنٹرول اور پاکستان کا ایئر فورس سسٹم پوری دنیا میں اس کی پذیرائی ہو رہی. کامرا بیس پہ کل اٹ ہیز ریلیوڈ کہ پاکستان نے 5 نہیں 6 طیارے گرائے ہیں. اور ٹیلی گراف اس کو رپورٹ کرتا ہے کہ پاکستان ایئر فورس از انڈسپیوٹڈ کنگ آف دا اسکائز. تو ایسی شکست انڈیا کو کہ اس کو ناکو چنے چبوا دیے. اس کے اوپر ڈے بائی ڈے بلکہ آورلی اس کی فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے. پاکستان نے بھارتی جارحیت پر جو آپریشن لانچ کیا بنیان مرصوص، اٹ ہیز بین لاؤڈ اینڈ کلیئر اناؤنسڈ کہ that has completed successfully. Whereas on the other hand, Indian Defense Minister راجناتھ سنگھ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ we have to see the direction where we have to direct Operation Sindoor. Actually ان کو شکست، رسوائی اور ہیوملیشن کا سامنا اس ایکسٹینٹ پر ہے کہ اور ایک انٹرنل پریشر ہے کیونکہ
پولیٹیکلی ایک فیلئر ہے, اسٹریٹجیکلی ایک فیلئر ہے, ڈیفینس میں ایک فیلئر ہے. تو اب فرام ناؤ آنورڈس جو سگنلنگ بھارت سے ہو رہی ہے وہ اگریسو ڈیفینس اکوپمنٹ بائی کر رہا ہے, ڈرونز بائی کر رہا ہے. سو نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ کسی مس ایڈوینچر کی طرف بڑھ رہا ہے. تو ایسی صورت میں کہ اگر ایک انڈیا ایک اور مودی سرکار ایک اور فالس فلیگ کی طرف بڑھتی ہے تو ویئر پاکستان ول اسٹینڈ اینڈ ویئر شوڈ بی آور اسٹریٹجی ان ٹرمز آف ملٹری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو سر ہارٹیسٹ کنگریچولیشنس کہ آپ نے یہ تھنک ٹینک لانچ کیا ہے. لاہور میں ایک ہمیشہ کمی محسوس کی گئی ہے اچھے تھنک ٹینکس کی, ویئر ایکسپیرینسڈ ممبرز آف دا سول سوسائٹی, آف دا میڈیا اور شیڈز آف پبلک اسفیئر کے حضرات جو ہیں وہ بیٹھے ہیں اینڈ دے کین ڈسکس نیشنل ایشوز. تو یہ ایک آئی تھنک دس از اے گڈ اسٹیپ. تو مائی کنگریچولیشنز ٹو یو. دیکھیں جی, میں آپ نے پتہ نہیں 1965 وار آپ میں سے کتنوں نے دیکھی ہے, بٹ آئی ایم اے وٹنس آل دو آئی واز ان آئی تھنک او لیولز میں تھا جب 1965 کی وار ہوئی ہے. سو میں نے وہ دن بھی دیکھے کہ اس وقت پاکستان میں حالات کیا تھے, اور پھر 71 کا جو ثانیہ ہوا وہ بھی ہم نے دور دیکھا, اور جو ابھی ہوا ہے. ایک چیز میں نے نوٹ کیا ہے کہ دس نیشن از انڈیفیٹیبل, اس کو آپ شکست نہیں دے سکتے. دیکھیں میں حیران رہ گیا, اس وقت بھی یہ ٹرم اف آئی ایم ناٹ رانگ یہ ٹرم انٹروڈیوس ہوئی تھی زندہ دلانے لاہور 65 میں. بڑے خوبصورت ملی نغمے لکھے گئے, ریڈیو پاکستان ٹی وی شاید نیا نیا ہی آیا تھا پی ٹی وی. تو وہ اس لیے کہ جب وہ ایئر بیٹل ہو رہی تھی 7 سپٹمبر کو اور پھر اس کے بعد 13 سپٹمبر کو, لاہور کے لوگ چھتوں پہ چڑھے ہوئے تھے جس طرح کہ پتنگ بازی ہو رہی ہے اور نیچے سے نعرے بازی ہو رہی ہے. یہ آپ دیکھیں دس از دی اسپرٹ. تو ہمیشہ جب میں اس کے بارے میں بولتا تھا تو میں کہتا دا اسپرٹ آف دا 1965 وار, اور وہی اسپرٹ اب ہم نے ابھی دیکھی ہے. یہ 4-5 دن کی جو کانفلکٹ ہوئی ہے ایگزیکٹلی دا سیم اسپرٹ کہ لوگ حیران ہیں, دنیا پریشان ہے کہ یہ کیسی قوم ہے کہ اوپر سے ڈرون آ رہے ہیں, ڈرون دھماکے ہو رہے ہیں, اور نیچے سے لوگ ان کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں, نعرہ بازی کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی دا سیم اسپرٹ 65 میں اور یہ ابھی. سو مطلب یہ ہے کہ یہ نیشن اتنی ریزیلینٹ ہے کہ کسی بھی کرائسس میں, نیشنل کرائسس میں دا نیشن رائزز. پھر وہ بھول جاتی ہے کہ آپ کون ہیں, میں کون ہوں, ہمارا آپس میں اختلافات کیا ہیں. ایگزیکٹلی یہ چیز ہم نے دوبارہ دیکھی ہے, بٹ کتنی دہائیوں کے بعد. ایک تو اس وقت بھی پاکستان ایئر فورس نے ہمیں سرخرو کیا تھا, ظاہری بات ہے گراؤنڈ فورس بھی تھی, لیکن ٹوٹل ایئر سپیورٹی تھی پی ایف کی. پہلے ہی 2 دنوں میں انہوں نے 6 جہاز گرائے, اور اس کے بعد پھر انڈین ایئر فورس نظر نہیں آئی اس کی اپنا ہمارے اسکائز میں, وہ سپیورٹی نہیں ان کو حاصل تھی. ابھی بھی آپ دیکھیں یہ ہوا ہے کہ پہلے دن جب صحیح مارکا ہوا انہوں نے 5-6 جہاز گرائے. اب 6 از ناؤ دی آفیشیل ورژن. تو اوبیسلی آئی ٹینڈ ٹو بلیو اٹ, اور بہت انٹرنیشنل میڈیا بھی جو ہے وہ مان گئی ہے کہ اس طرح ہوا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ پھر پاکستان ایئر فورس نے قوم کو لیڈ کیا ہے, اور ایک وہ ویو اور جذبہ جو میں کہتا ہوں پہلے, یا پھر 27 فروری 2019 کو جب ان کے 2 جہاز ہم نے گرائے اور ونگ کمانڈر ابھی نندن کو کیپچر کیا, تو اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے کہ کیا ایک دم سینٹیمنٹ بن گیا تھا. پھر ان لوگوں نے جنگ رکوا دی کہ معاملہ اسکلیٹ نہ ہو. تو ود دس بیک گراؤنڈ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر نے ابھی بالکل صحیح فرمایا کہ آج بھی کل بھی اب 2 دن سے ہم میڈیا پہ بھی کہہ رہے ہیں, پوسٹ بھی کر رہے ہیں کہ انڈینز ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں ان کی ٹاپ لیڈرشپ. وہ کہہ رہے ہیں دس از ناٹ اے سیز فائر, اٹ از اے پاز, یعنی کہ تھوڑا ٹھہراؤ, ایک آپ انٹرول سمجھیں. اور ابھی تک جو سیز فائر کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا وہ 2 دن میں ہو رہی ہے. 3 دفعہ ڈی جی ایم اوز کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, وہ جو ہاٹ لائن ہے, اور 18 تک انہوں نے ایکسٹینڈ کی ہے. ہو سکتا ہے کہ کل وہ پھر ملاقات کریں گے تو پھر 4 دن آگے بڑھا دیں گے. بٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچویشن اس وقت فلوئڈ ہے,
سچویشن اس وقت وولٹائل ہے. اور جس طرح یو ایس اسرائیلی کیا اس کو بولتے ہیں ملٹری اکوپمنٹ کی جو ویو آفٹر ویو ان کو تک پہنچ رہی ہے, اس سے اندازہ یہ لگتا ہے کہ ایک راؤنڈ ابھی اور ہوگا. بیکاز دا انڈینز جو ہم اسیس کر رہے ہیں, انڈینز آر ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ یہ جو ان کی بدنامی ہوئی ہے, اور پوری دنیا نے سب نے مان لیا ہے, انٹرنیشنل میڈیا نے, میں خود بی بی سی پہ جا کے بولا تھا. سو پوائنٹ میرا یہ ہے کہ دے ول ٹیک ریونج. اب وہ کس ٹائم فریم میں ہوتا ہے, 1 ہفتہ, 2 ہفتے, 6 ہفتے, 8 ہفتے, دے ول کیپ اپ دا ٹیمپو. وہ اس ٹیمپو کو رکھیں گے, اس ہائپ کو رکھیں گے. اور آئی ایم شیور ہمارے جو سول اور ملٹری یہ سارے جو ادارے ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, آئی ایس آئی وغیرہ, یہ ایک ایک چیز پہ نظر رکھی ہوئی ہے, کس کس ملک کے جہاز آ رہے ہیں, کیا اکوپمنٹ ان لوڈ ہو رہا ہے, کیا ریپلینشمنٹ کی جا رہی ہے. تو ایکچولی اگر آپ یہ دیکھیں اس وقت وی آر ناٹ اونلی فائٹنگ دا انڈینس, وی آر فائٹنگ اے کولیشن آف, مائنڈ نہ کریں, میں 4 سال واشنگٹن ایمبیسی میں رہا ہوں اور میں نے امریکنس کو بڑا کلوزلی دیکھا ہے. وی آر فائٹنگ اے کولیشن جس میں امریکنز ہپوکریٹس پیچھے موجود ہیں, آگے ظاہری بات ہے اسرائیلیز وہ اور انڈین, ان کی ایک کولیشن ہے, ان کی ایک آپس میں اسٹریٹیجک ڈیفینس پارٹنرشپ ہے. یہ ذہن میں آپ رکھیں. اگر ٹرمپ آپ کو پازیٹیو کوئی دے رہا ہے اسٹیٹمنٹس, تو ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے, بیکاز یہ وہی ملک ہے جو کہ اپنے مفاد دیکھتا ہے کس وقت ہم نے کیا کرنا ہے اور کیسے پاکستان کو اثر انداز ہونا ہے, کیسے کنٹرول کرنا ہے. انہوں نے کیسے IMF آپ پہ لانچ کیے, ایسے آؤٹ ٹرسٹنگ کریں آپ کے پیچھے بیٹھ کے, ایک ایک چیز وہ فیصلہ کریں. سو مائی پوائنٹ از دس کہ گارڈ شوڈ ناٹ بی لوڈ, اور وی شوڈ ایکسپیکٹ اندر راؤنڈ. یہ ہوگا, ٹائم فریم کسی کو معلوم نہیں ہے. اور یہ میں نے اسرائیلی کا نام کیوں لیا, اسرائیل کا 80 اسرائیلی ڈرونز وہ شاٹ ڈاؤن, جیسے بھی ہے, چاہے ایئر ڈیفینس نے گرائے ہوں. میں حیران ہوں, یہ لوگ یہ بیدیا روڈ پہ ایک رینجرز کا جوان ہے, وہ فائر کر رہا ہے آن اے ڈرون, اور ساتھ ایک سویلین ہمارا بھائی ہے, اس کے بعد اپنی ویپن ہے, وہ نیچے سے فائر کر رہا ہے. وہ جو تصویر ہے وہ بن گئی ہے ایک کیا جی یادگار قسم کی تصویر جو لوگوں نے پرزرو کر لی فار آل ٹائمز ٹو کم. سو یہ تو ہم نے سب کچھ دیکھ لیا, بٹ میں پھر کہوں گا لیٹس ناٹ لوور آور گارڈ. لیکن اب ذرا ایک اور بات, ایک اینگل میں اور کہوں, کیونکہ آپ تمام ہمارے محترم حضرات نے بھی گفتگو کرنی ہے. میں یہ کہوں گا, دیکھیں کشمیر کے اوپر بیسک ایشو تو کشمیری ہے نا. آپ جو بھی کہیں جنرل مشرف کو, وہ ملٹری ڈکٹیٹر تھا, جو بھی تھا, عامر تھا, لیکن ایز اے آرمی چیف وہ انڈیا گیا اور اس نے واجپئی کے ساتھ ڈپلومیسی کی. اور جو کہ میں سمجھتا ہوں زیادتی ہوئی کہ واجپئی ایک ماڈریٹ BJP کا لیڈر تھا, وہ لاہور آیا, اس نے فروری 99 میں نواز شریف کے ساتھ لاہور ایگریمنٹ کیا, جس میں کلیئر لکھا تھا کشمیر کا معاملہ ہم ڈائلاگ سے ریزالو کریں گے. انفارچونیٹلی حالات بدل گئے اور وہ 12 اکتوبر کا مشرف کا ٹیک اوور ہو گیا, جس سے سارا معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو گیا. جو حقائق ہیں وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دا فیکٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل مشرف والا فارمولہ تھا کہ بھائی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہماری لائف ٹائم میں, آپ کی لائف ٹائم میں ہو جائے تو وہ علیحدہ بات ہے. ناٹ ان آر لائف ٹائم ول بی سی اے UN سیٹلمنٹ آن کشمیر. نہیں ہونے لگا. انہوں نے تو کشمیر, آکوپائڈ کشمیر کو انیکس کر لیا آرٹیکل 370 کو ختم کر کے. آپ کے خیال میں وہ واپس جائیں گے؟ نو وے. وہ بار بار کہہ رہے ہیں ہم نے کشمیر میں اگر بات کرنی ہے تو پاکستان آکوپائڈ کشمیر, جس کو ہم آزاد کشمیر, لبریٹڈ کشمیر, وہ کہتے ہیں بات ہوگی اس کو ہمیں واپس دینے کی یا ٹیررزم کے اوپر بات چیت ہوگی. اس کے علاوہ اگر UN ریزولوشن ہو گیا, آرٹیکل 370 ہو گیا, نو وے, وہ نہیں ہونے لگا. تو مشرف گیا تھا ایک فارمولے کے ساتھ وچ واز این آؤٹ آف باکس سولوشن. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں اس آؤٹ آف باکس, اگر آپ نے انڈیا پاکستان کے درمیان یہ تمام معاملات ختم کرنے ہیں, جنگ کے حالات ختم کرنے ہیں, یو ہیو ٹو موو فارورڈ ایز ٹو پیس لوننگ نیبرز. بائیلیٹرل ٹریڈ بھی ہو. دیکھیں نا پاکستان کے عوام میں آپ نے نوٹ کیا دشمنی نہیں ہے انڈینس کے لیے فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو. وہ علیحدہ بات ہے کہ ٹھیک ہے 47 کا پارٹیشن ہوا, یہ ہوا, بڑا ظلم ہوا یہاں پہ مسلمانوں پہ, ابھی بھی انڈیا میں ہو رہا ہے, لیکن وہاں پہ ایک دشمنی ہے, ایک ہیٹریڈ ہے فار دا پیپل آف پاکستان اینڈ فار دس کنٹری. سو کو آؤٹ آف باکس سولوشن نکالیں. مشرف یہ لے کے گیا تھا کہ جناب 5 سال سے یونائٹڈ نیشن کا کنٹرول دو کشمیر کے اوپر, اس کے بعد 5 سال کے بعد UN فورس ادھر آئے,
5 سال کے بعد آپ الیکشن کرائیں, وہ جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن, وہ کشمیریز کہتے ہیں ہم انڈیپینڈنٹ, جو بھی فارمولہ ہے وہ ہو جائے, آؤٹ آف باکس سولوشن. وہ بھی نہیں ہوا, فیل ہو گیا, اڈوانی ہارڈ لائنر نے اس کو سیبوٹاج کر دیا. سو یہ جو اسٹیٹ آف وار ہے نا, یہ بھی ایک لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے. ان دا لانگ رن آگے ہم نے تو اپنا 75 سال گزار لیے, آگے جو جنریشن آ رہی ہے کیا وہ بھی 75 سال ایسی گزارے گی؟ دیکھیں نا, وی کانٹ. سو یہ لڑائی ٹھیک ہے, ٹٹ فار ٹیٹ چلے گا, ہم نے ان کو مارا, انہوں نے ہمیں مارا, ٹھیک. اینڈ بسائڈز لیٹس ناٹ فرگیٹ وی آر بوتھ نیوکلیئر پاور, اور 2 نیوکلیئر پاور میں دیکھیں نا ابھی فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ دونوں طرف سے لوگوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہے کہ جناب ہم نے ان کا وہ بیاس برہموس میزائل والے بیاس کے اوپر ہم نے کیا, وہاں سے جناب ریڈیشن کا معاملہ ہے, اور پھر فالس قسم کے وہ لیٹر نکل رہے ہیں انڈین گورنمنٹ کے کہ جناب ریڈیشن. پھر ہمارا یہاں پہ وہ پتہ نہیں نام میں نے فرسٹ ٹائم سنا, کوئی کیرانا ہلز نا سرگودا میں, کہ جناب وہاں پہ جی رائٹ کہ جی وہاں پہ وہ اسٹریٹجک سائٹس, تو آپ کو پتا پورے پاکستان میں ہماری اسٹریٹجک سائٹس پھیلی ہوئی ہیں کہ جی دیکھیں وہاں سے دھواں نکلنا. پھر ہمارے اپنے بھائی نے کہا دیکھیں جی ہمارا گاؤں ایویکویٹ ہو گیا. سو مائی پوائنٹ ہے اس قسم کی چیزیں چل رہی, حالانکہ IAEA نے انٹرنیشنل اٹامک انرجی نے کہا کہ ایسی کوئی چیز ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے کہ کوئی ریڈیشن لیک ہوئی ہے ان انڈیا اور ان پاکستان. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں کل کو میرا دماغ خراب ہو سکتا ہے, حالات ایک دم بگڑ جائیں, مار دو ان کو, یا ان کے لوگ کے ان کو ایک ہی دفعہ ختم کرو اس مسئلے کو, اینڈ یو نو یوز دا نیوکلیئر آپشن. سو میرا دیر ہیز ٹو بی مڈل آف دا لائن ہونا چاہیے. ہاں وہ آپ پہ حملہ کرے تو گیو دیم اے گڈ بیٹنگ, گڈ رسپانس, لیکن دیر ہیز ٹو بی اے لانگ ٹرم سولوشن ٹورڈز پیس بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. اٹ از گڈ فار آور جنریشن. بہت شکریہ سر. سب سے پہلے تو شکریہ putting me with such a fine group of people, and I'm sure I'm going to learn much from them. I'll stick to what happened, and سب سے پہلی بات تو یہ کہ جیسے آپ نے بھی کہا یہ کوئی bilateral ایشو نہیں ہے, یہ ریجنل بھی نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل گلوبل ایشو ہے between two sides. We know it, it's United States of America and allies and China. اور ہمارا جو چائنا سے تعلق ہے وہ بہت پرانا ہے. جو ابھی ٹیکنالوجی ہمیں وہ فری میں نہیں دے رہا. فار 50 years 55 years we have been giving Western technology to the Chinese, especially in aviation, I must say that. اور باقی یہ کہ یہ جو سارا کچھ ہوا ہے اس میں اتنی سرپرائزز ملی ہیں انڈیا کو. اٹس ناٹ جسٹ ایئر پاور کی, اٹس انفارمیشن فلو اینڈ کنٹرول آف دا انفارمیشن, آپ کے جیمرز, کاؤنٹر جیمرز, ان ساری فیلڈ میں. سائبر اٹیکس میں وی آل تھاٹ کہ ساری دنیا کے بڑے بڑے CEOs جو ہیں IT کے وہ انڈیا کے ہیں, لیکن اچھا کیا وہ سارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اندر کوئی اس کا کام کا بندہ نہیں تھا. سو وی ور ایبل ٹو ہیک لاٹ آف تھنگز, وی ور ایبل ٹو انٹرفیئر سو مچ سو دیٹ وی انٹرپٹیڈ دیئر سیٹلائٹ, جو ان کا انڈیا کا ملٹری سیٹلائٹ ہے اس کی ہم نے کمیونیکیشنز کو ہم نے ان تک نہیں پہنچنے دیا. اور بالکل آپ نے صحیح کہا. ایز فار ایز ایئر پاور از کنسرن میں تھوڑا سا کہوں گا کہ اٹ ہیز آلویز پرووڈ اٹ سیلف. جیسے بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا, وہ 1959 عید کا دن ہو, وہ 1965 کی وار تو 6 ستمبر کو شروع ہوئی, لیکن ہم نے 1 ستمبر کو 4 جہاز گرا دیے تھے, 4 ویمپائر گرا دیے تھے. اس کے بعد ویمپائر کا پورا فلیٹ گراؤنڈ ہو گیا تھا. I'll come to even 71 quickly, that if you read Chuck Yeager, who was the first pilot to go supersonic, he was air advisor to Pakistan in 1971. He rates performance of PF in 1971 with all the odds against it, better than 65. So alhamdulillah, PF has been standing up to the directive given. Look at the vision of Quaid-e-Azam. In 1948 he says, a country without a strong air force is at the mercy of any aggressor. اور یہ بات ثابت ہوئی ہے. That he was a visionary. ان کو کسی نے لکھ کے نہیں دیا تھا. When he came to Risalpur on 13th April, he said that. اینڈ 65 وار آپ نے دیکھ لیا. کارگل میں بھی ہم نے آپ نے انجا سے ایک گرایا تھا, ہم نے ان کا جہاز وناچی کی تھا, ان کا ایک پائلٹ تھا, اس کو اریسٹ کیا تھا. پھر اس کے بعد ان کا 2004-5 میں انہوں نے اپنا ڈاکٹرن چینج کیا, پورا ملٹری ڈاکٹرن کو کمپلیٹلی انہوں نے چینج کیا. فرام اے ہاٹ اسٹارٹ اپ جس میں آہستہ آہستہ جو ہیٹ اپ ہوتی تھی چیزیں, پہلے گرما گرمی ہوتی تھی, ڈپلومیٹک گرما گرمی ہوتی تھی, پھر موبلائزیشن آف فورسز ہوتی تھی, ادھر سے ہماری کور نکلی, ان کی کور نکلی, اور پھر جا کے کہیں فیز 3 میں وار سٹارٹ ہوتی تھی جب فلیش سگنل آتا تھا لانچ. انڈیا چینج اٹ ٹو کولڈ اسٹارٹ. ناؤ جی جو کچھ بھی کر رہے ہیں 2004 کے بعد سے, جس میں پہلا انہوں نے ابھینندن کے ساتھ کیا, والا واقعہ کیا, اور اس سے پہلے کچھ فالس فلیگ آپریشن کیے نا. Basically that hinges on a very smart and potent air power.
उन्होंने 44 स्क्वाड्रन्स बनाने थे लेटेस्ट, बट टू डेट दे कुड मेक ओनली 33, और उसमें भी बहुत से ऑब्सोलीट MiG-29s हैं, MiG-21s हैं, ऑल्दो अभिनंदन का MiG-21 वाज अपग्रेडेड टू 4th जनरेशन बाय द इजराइलीज. तो बाद में उन्होंने कहा कि वो पुराना जहाज था, ऐसी कोई बात नहीं था, 4th जनरेशन. I think where we have alhamdulillah edge, I'll just restrict to the Air Force so that I finish in time, is like Army, we are better hardened. ये 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट जब से आए हैं, दुनिया में किसी एयरफोर्स ने ऐसी वॉर नहीं लड़ी जिसमें सामने भी पावरफुल एडवर्सरी हो. नॉट इवन इजराइलीज. आप देख लें वो किस तरह की वॉर लड़ रहे हैं, पैलेस्टाइन के ऊपर, सीरिया के ऊपर, जहां से कोई रेजिस्टेंस ही नहीं मिलता उनको. नीदर हैज इंडिया. 71 के बाद इंडिया ने कोई एयर बैटल नहीं लड़ी है. हम जमीन पे भी, हम टेररिज्म के अगेंस्ट हम लड़ रहे हैं, मुसलसल लड़ रहे हैं, पिछले 25 साल से लड़ रहे हैं. और एयर में भी हमने, let me tell you that in the Afghan war, when it was under the red flag of Soviet Union, our pilots shot down about 10 aircraft. Or one of the aircraft was shot down by one of my course mate, Marshal Atar Bukhari, and later on he became vice president of Russia with Boris Yeltsin. So history of Pakistan Air Force is, लेकिन एक अभी जो पैराडाइम शिफ्ट आई है, ये इसमें कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन में ये हिंज ही इसी के ऊपर करता है कि आप कोई फॉल्स फ्लैग करें, ड्रामा करें, और उसके बाद विद इन 24 आवर्स आप हैवी पाउंडिंग करें पाकिस्तान के अंदर टारगेट्स की, सो कॉल्ड टेररिस्ट टारगेट्स, और इतनी देर में कोई छुड़वाने आ जाएगा. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वाज देयर, द डॉक्यूमेंट आई सॉ बैक इन 2004 व्हेन आई वाज डीजी एयर इंटेलिजेंस. और ये किया ना, रात तक शोर मचा रहे थे, सुबह उनको छुड़ाने के लिए आ गए. बट दे हैवंट चेंज्ड, दे डिडंट लर्न फ्रॉम अभिनंदन. वी लर्नड, वी वेंट, इन लास्ट 6 years वी वेंट बियॉन्ड व्हाट वी वर. हमने माशाल्लाह एयरफोर्स को एयर एंड स्पेस वॉर फाइटिंग फोर्स में कन्वर्ट कर दिया है. वी आर नॉट जस्ट एयर पावर, एयर एंड स्पेस पावर. आई विश आई कुड टेक यू सम टाइम, ये चीज़ें पीसफुल हो जाए. मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि जब चीज़ें हालात अच्छी हो जाए तो आप लोगों को, इंटेलिजेंसिया को, और जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, इनको जाके दिखाए अपना सेटअप. जस्ट अ लुक, कुछ उस पर सीक्रेट्स डिस्क्लोज नहीं हो गए. आपको लगता है कोई स्टार वॉर्स किस्म की कोई हॉलीवुड की मूवी का सारा सेटअप है, बट दैट इज़ वेरी रियल. यू हैव हैकर्स, यू हैव इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग. अभी ऐसे नहीं हुआ था कि उनके 4 राफेल जो आए थे और उसके बाद दे हैड टू गो बैक बिफोर इवन देयर फर्स्ट अटैक. इट वाज डन बाय आर. और उस फील्ड में हमारा एक्सपीरियंस मोर देन 30 years का है. व्हेन वी एस्टैब्लिश वन स्क्वाड्रन एट सरगोदा, जिसका काम था इलेक्ट्रॉनिक काउंटर जैमिंग करना, काउंटर जैमिंग करना, मॉनिटर करना, स्पूफिंग करना. पहले हम उसको स्पूफिंग कहते होते थे कि किसी की रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉनिटर करके उसके बीच में कॉल दे दी. और उसके बाद नाउ वी हैव गॉन इनटू द इलेक्ट्रॉनिक फील्ड, जहाँ पे हम उनको डिजिटली पैरालाइज किया हमने इस दफ़ा. और यस, वी ऑलवेज हैव लेसन्स टू लर्न. ये स्वान जो ये ड्रोन्स आते हैं, कामाकाजी भी दूसरे भी होते हैं. ऑल्दो वी शॉट डाउन 88+, और इसमें a few were their control system was hacked and they were made to land. That's again a great achievement. और लेकिन as I know, there is a very very potent counter measure to this. और I'm sure कि हमने चाइना की जितनी टॉर बनाई है, उसके बाद चाइना विल बी मोर कंसर्न कि अब हमें वो और ज़्यादा प्रोटेक्शन या जो भी उसके पास. दे हैव लॉट ऑफ थिंग्स, दे हैव अनबिलीवेबली लॉट ऑफ थिंग्स. सिर्फ वो नहीं है जो हमारे शालमी में आती हैं. देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट दे हैव. दे आर रियली 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की ऑलरेडी उन्होंने ट्रायल कर रही है, जबकि अमेरिका ने ऑन होल्ड किया हुआ अपना 6th जनरेशन जो एयरक्राफ्ट है. दे हैव डन इट. दे हैव ऑल्सो डेवलप्ड रेडार सिस्टम विच कैन पिक अप स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ऑफ द अमेरिकन. So they are working in the right direction. They are not producing aircraft carriers. They have produced carrier killer missile, जिससे बचना मुश्किल है. They are not going for too many things. They have developed technology of hitting the satellites. Americans के 2 सैटेलाइट गिरा दिए इन्होंने, ये अंधे हो जाएंगी, ये हैंगर से बाहर नहीं निकल सकते विदाउट GPS. तो अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक वी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. और इसमें इंटीग्रेशन है, आर्मी के साथ भी है, नेवी के साथ भी है, जितने एयर डिफेंस एसेट्स हैं, बिकॉज व्हेन यू यूज एनी वेपन इन द स्पेस इट हैज़ टू बी एब्सोल्युटली टोटली कोऑर्डिनेटेड. तो इसमें आर्मी, एयरफोर्स के और नेवी के जो एयर डिफेंस सिस्टम थी, उनकी कंप्लीट इसमें हार्मनी थी, सिनर्जी थी.
اور دیٹ از ویئر وی ہیو سین دیز گڈ ریزلٹس. اور جسٹ ون پوائنٹ میں کہوں گا دوسری سائڈ پہ ڈپلومیسی میں سر ہمیں تھوڑا بہتر کرنے کی ضرورت ہے. انڈیا ایک فالس فلیگ کرتے ہیں, اس کی ہائپ گلوبل لیول کی کریٹ کرتا ہے. ہم کلبھوشن کو رکھ کے بھی ہم نے وہ ہم ہر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ثبوت ہے یہ BLA نے کیا. یہاں اس کو ہائپ کریٹ کرو. India did good in that, but later on in the next 5-6 days, I think diplomacy میں diplomatic level کے اوپر بھی ہم نے بہت اچھا کیا. Time for us to wake up and continue with the same spirit that we have gained without going into politics. اور سر کارگل پہ بات کبھی اور ہوگی. Assalamu alaikum everyone. First of all, sir, congratulations on the inaugural session of this think tank. And obviously, I really want to congratulate you all on 6-0. یہ والی جو جنگ تھی بیسیکلی یہ 3 محاذوں پر لڑی گئی. ہم اکثر ایئر فورس والے ایئر فورس کی بات کریں گے, چونکہ میرا تعلق میڈیا سے ہے تو میں اس کو کیٹیگرائز کروں گی 3 فیزز میں. سب سے پہلے وہ ایک فیز تھا جس میں ہماری فضائیہ اور ہمارے تمام پاک افواج نے جس طریقے سے اور جس ہمت کے ساتھ لڑائی کی ہے اور جو جوش اپنا دکھایا ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا, لیکن ہم نے وہ دیکھ لیا. دوسرا فیز جب ہم دیکھتے ہیں تو جو میڈیا کا کردار تھا وہ بہت باوقار کردار تھا. ہم اکثر اپنے میڈیا کو میڈیا پر بیٹھ کر ہی بہت زیادہ غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن آپ نے دیکھا کہ اس پورے ہفتے میں اور جب سے اس جنگ کا آغاز ہوا اور اس کے فی الحال اختتام تک, جہاں پر ایز سر سیٹ کہ یہ پاز ہے, وہاں تک آپ نے دیکھا کہ ہمارے جرنلسٹ نے جس طریقے سے اس چیز کو رپورٹ کیا ہے اور جو حقائق سامنے لے کر آئے ہیں, اس کے لیے آئی ریئلی وانٹ ٹو کنگریچولیٹ آل دا میڈیا پرسنلز جو اس چیز کا حصہ رہے اور جنہوں نے لمحہ بلمحہ ہمیں بتایا کہ ایکچوئل میں ہو کیا رہا ہے. اس کے بعد جو تیسرا فیز ہے وہ ہے ہماری عوام, جس نے ڈرے بغیر ان تمام محاذوں پہ کہا کہ ہم اپنے پاک فوج کے ساتھ ہیں, کہ جہاں پہ جانے سے لوگ اکثر ڈرتے ہیں. میں نے خواتین کو دیکھا کہ جب خواتین نے کہا کہ جو اپنے شوہروں کو ان کے پسٹلز لا کے دے رہی تھی کہ ان کو صاف کر لو, کیا پتہ تمہیں بھی محاذ پہ جانا پڑے. تو دشمن جو تھا بیسیکلی, میں اس کو دشمن نہیں کہتی کیونکہ دشمن کے بھی کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں, ہم نے کافروں کو شکست دی ہے. ہم نے نہ صرف ہندوستان کو یا ہندوستان کا غرور خاک میں ملایا ہے, ہم نے اسرائیلیوں کا غرور خاک میں ملایا ہے, ہم نے رشینز کا غرور خاک میں ملایا ہے, اور ان تمام دشمنان اسلام کا غرور خاک میں ملایا ہے جو ہمیشہ سے پاکستان جو مملکت خدا داد ہے اس کے اوپر ایک میلی نظر رکھتے تھے, اور اس کے بارے میں ڈفرینٹ فورمز کے اوپر بیٹھ کے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ایک ٹیرر اسٹیٹ ہے. ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم ٹیررسٹ اسٹیٹ نہیں ہیں. جب بات ہمارے مسلمانوں پر آ جائے, بات جب ہماری ڈگنیٹی ہماری سوورینٹی پہ آ جائے, تو پھر ہم مسلمانوں کو کچھ نظر نہیں آتا. پھر ہم قرآن کریم کی اس آیت کو جس کو بنیاد بنا کے اس آپریشن کو شروع کیا گیا اور اس کی برکت تھی کہ جس کی وجہ سے یہ آپریشن کامیاب ہوا, اور جو کہتے ہیں کہ آپریشن سندور از ناٹ اوور یٹ, اٹس پازڈ, ان کے لیے ایک بہت گہرا پیغام یہ ہے کہ جہاں پہ پورا میڈیا, جہاں پہ افواج پاکستان, اور جہاں پر پاکستان جن کے دلوں میں نہ جن کے دماغوں میں اور نہ جن کے حوصلوں میں پستی ہے, آپ ان کو کیسے ہرا سکتے ہیں. بات کریں اگر کہ آگے کیا کرنا چاہیے, تو دشمن کو ہمیں کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر دشمن سے دوستی ہو جائے, دشمن سے دشمنی ہو تو ایک بندوق رکھو, اور اگر دوستی ہو جائے تو پھر 2 بندوقیں رکھو. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ یہ مودی سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے نیسٹی جتنے بھی اس کی ایکٹیویٹیز ہیں یا اس کے جو بھی عزائم ہیں پاکستان کو لے کر, یا اس کی جو بھی معاملات ہیں جن کے ذریعے وہ پاکستان کو نیست و نابود کرنا چاہتا ہے, وہ ہم پورے ہونے دیں گے؟
نہیں. ہمیں ان تمام محاذوں کے اوپر ڈٹے رہنا ہے. وہ میڈیا کا محاذ ہے, وہ ہماری پاک فوج ہے, یا وہ ہماری عوام ہے. ان سب کے حوصلے بلند رکھنے ہیں. اور میری ریکویسٹ ہے تمام جتنے بھی میڈیا آؤٹلیٹس ہیں ان سے کہ آپ ان ڈائیلاگس کو جاری رکھیں, جس سے ہماری عوام کا جو جوش ہے وہ اونچا رہے گا. پھر کئی ابھی نندن ہو یا شیوانگی سنگھ ہو یا کوئی بھی XYZ ہو, جس کو پاکستان میں اگر ہم عزت کے ساتھ لا کر واپس کرتے ہیں تو وہ پاکستان سے یہ امید نہ رکھیں کہ پاکستانی عوام یا افواج پاکستان مزید اس طرح کی ایکٹیویٹیز ان کو پرووائڈ کرے گا, کیونکہ اب جو آئے گا وہ واپس نہیں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے 1965 کی جنگ دیکھی, 1971 کی جنگ دیکھی, کارگل کا مارکا دیکھا, اور اب جس ہماری جنریشن نے جو 2025 میں یہ آپریشن بنیان المرصوص کو دیکھا ہے, میں سمجھتی ہوں یہ ہم سب کے لیے ایک لائف ٹائم میموری ہے, جس پہ ہم فخر سے اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ ہم نے ایک ایسی جنگ دیکھی جس میں ہمارے عوام کے حوصلے بہت بلند تھے, جیسے 65 میں بھی یقیناً بلند تھے. لیکن ڈائیلاگز جاری رہنے چاہیے انڈیا کے ساتھ, نیوٹرل اسپیس کے اوپر, نیوٹرل جگہوں کے اوپر یقیناً آپ کو ڈائیلاگ جاری رکھنا چاہیے, کشمیر کے اوپر, سنتاس معاہدے کے اوپر, تاکہ انڈیا کو یہ ایک سبق اور ایک یہ جواب دیا جا سکے کہ جس کی طرف تم میلی آنکھ سے دیکھ رہے ہو اس کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ تمہیں آنکھیں دکھا کر تمہارے 6 طیارے تباہ کر کے اپنے گھر خیر و عافیت سے اپنی ماں بہنوں کی دعاؤں کے بعد واپس آ سکتے ہیں. پاکستان زندہ باد. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ صرف پاکستان اور انڈیا کی نہیں, اس میں پوری دنیا اس جنگ کے اندر انوالو ہونے جا رہی ہے, بلکہ ہو بھی چکی ہے بہت حد تک. جس طرح ہم ابھی بات کر رہے تھے مغرب کی ٹیکنالوجی اور چائنا کی ٹیکنالوجی, اب آپ دیکھیں کہ ایک ہوا تھا کہ مغرب کی ٹیکنالوجی وہ بہت ان کی بڑی مضبوط ٹیکنالوجی ہے, اور وہ چائنا کی جو ہے وہ شالمی والی آپ کی بات کہ شاید ڈسپوزیبل, لیکن اس جنگ نے ثابت کیا کہ چائنیز ٹیکنالوجی جو مشرق کی ٹیکنالوجی تھی وہ غالب آئی مغرب کی ٹیکنالوجی پہ. اسی طرح جب یہ غزہ کے اندر اسرائیل نے وہاں پہ اپنی جارحیت شروع کی تو ایک بہت بڑا وہاں پہ ایک زوم تھا اسرائیل کو اپنی ٹیکنالوجی کا, اپنے ڈرونز کا, اور وہ سارا ان کا جو غرور تھا, ان کا جو بھرم تھا, وہ بھسم ہو گیا پاک انڈیا اس وار کے اندر, کیونکہ جتنے ڈرونز انہوں نے استعمال کیے وہ سارے اپنے اسرائیلی ٹیکنالوجی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت ساری چیزیں جو پاکستان کی فیور میں آئی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ جو اسرائیل کا زور تھا غزہ کے اندر وہ بھی ٹوٹے گا. دوسرا, جو کشمیر کا مسئلہ جو ڈیڈ ہو چکا تھا, جس کو پچھلی کئی دہائیوں سے اس پہ توجہ نہیں دی جا رہی تھی اور بہت ساری دنیا نے اپنے ایجنڈے سے کشمیر کو نکال دیا تھا, اب کشمیر کا ایشو ایک دفعہ دوبارہ زندہ ہوا ہے. اور پاکستان کا جو مین جو ڈائیلاگ کا ایک پوائنٹ ہے وہ کشمیر ایشو ہے کہ کشمیر کے اوپر بات ہوگی تو آگے بڑھے گی. اور اس خطے کا جو امن بھی ہے میں سمجھتا ہوں وہ کشمیر کے ایشو کے ساتھ ہی وہ وابستہ ہے, اس سے بغیر وہ نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں, یہ تو کچھ اچھی چیزیں تھیں جو اس جنگ کے دوران پاکستان نے گین کی, لیکن اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. مثلاً جہاں پر ہماری کوئی کمی کوتاہی ہماری چاہے وہ ہماری افواج پاکستان کی جانب سے, ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی جانب سے, چاہے قوم کی جانب سے کوئی ہے بھی, ہمیں اس کو کور کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ انڈیا اس کو جو ٹائم ملا اس وقت میں سمجھتا ہوں وہ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرے گا. وہ اپنی کمی کوتاہی جو اس سے ہوئی ہیں کیونکہ اس کو ڈیفیٹ ہوئی ہے وہ اس کو ریکور کرے گا اور وہ دوبارہ ضرور پاکستان پہ کوشش ضرور کرے گا, کیونکہ وہ ایک کمینہ دشمن ہے, اس سے آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں تو اچھائی کی توقع نہیں اس سے کی جا سکتی. تو ہمیں ان چیزوں پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ ابھی ان کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے ایک نیا ایک ڈیبیٹ شروع کروا دیا ہے, ایک نیا محاذ کھول دیا ہے انہوں نے, یہ کہہ کے کہ پاکستان کو ہم پہلے آگاہ کر چکے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیونکہ اس وقت سب سے بڑی لڑائی ہے نریٹو کی انڈیا اور پاکستان میں, جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی
کہ ہمیں اپنا نریٹو جو ہے, جو میڈیا کے محاذ ہے, ہمیں اپنے میڈیا پہ تھوڑا سا اعتماد کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہو جاتا ہے پاکستان میں, ہمارے میڈیا کو خاموش کروا دیا جاتا ہے کہ آپ اس پہ بات نہیں کریں گے. اس کا فائدہ اٹھاتا ہے انڈیا, اٹھاتا ہے مغربی میڈیا, اٹھاتا ہے, اور سوشل میڈیا کا وہ والا ایک سیگمنٹ جو اینٹی پاکستان کام کر رہا تھا, وہ ایک وہاں پہ ایک نیریٹو جنریٹ کرتا ہے جس کو دنیا سچ سمجھتی ہے. اگر اپنے میڈیا پہ تو کی جاتا, تھوڑا سا تکیہ کیا جاتا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ذمہ دار میڈیا ہے. میں بینگ اے میڈیا مین, میں یہ گارنٹی کر سکتا ہوں کہ میں نے آج تک لائف میں نہیں دیکھا کہ جب پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہو, ہماری نیشنلزم کا معاملہ, وہاں پہ ہمارے میڈیا نے کوئی نیگیٹو بیہیو کیا ہو یا کچھ ایسا کام کیا ہو جس سے ہمارے ملک یا ہماری قوم کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو. تو لہٰذا ہمارے میڈیا کے ساتھ ساتھ ہماری عوام, جس نے کہتے ہیں کہ جنگیں افواج نہیں لڑتی, جنگیں قومیں لڑتی ہیں, ہماری قوم نے ثابت کیا ہے کہ ہماری قوم نے جنگ لڑی ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے پہلی دفعہ کہ ہماری قوم جنگ لڑ رہی تھی. اپنی قوم کے اوپر, اپنے میڈیا کے اوپر اس پہ تھوڑا سا اعتماد کرنا چاہیے, اور جو نریٹو جنریشن ہے یا نریٹو بلڈ کرنا ہے, اس کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ اپنی قوم اور اپنے میڈیا کو آگے کر کے نریٹو بنائے جائیں. اگر ہم نے جعفر ایکسپریس کا اس وقت نریٹو ایک بنا لیا ہوتا اور انڈیا کو ہم پوری دنیا کے اندر ثابت کرتے کہ یہ دہشت گرد ہے, کیونکہ پاکستان تو اٹ سیلف ایک وکٹم ہے بہت بڑا اس ٹیررزم کا, تو یہ پہلگام کا جو واقعہ ہے شاید انڈیا کو اتنا شور مچانے کی ضرورت نہ ہوتی اور وہ پاکستان پہ اس طرح الزام نہ لگاتا, کیونکہ ہم نے جعفر ایکسپریس میں بالکل دبے دبے الفاظ میں اس کا نام لیا اور اس کو ہم ثابت نہیں کر پائے کہ وہ ملوث تھا. اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ماضی میں بہت ساری ایسی ایویڈنسز موجود ہیں کہ پاکستان کے اندر ہونے والی جو ٹیررزم ہے اس کے اندر براہ راست انڈیا ملوث رہا. ہم نے یونائٹڈ نیشنز میں دی وہ ایویڈنسز, لیکن جب وقت پہ ضرورت پڑی اس وقت ہم نے ان کو استعمال نہیں کیا. دوسرا جو سب سے بڑی ہمیں ضرورت ہے وہ ہمیں سفارتی محاذ پہ ضرورت ہے, کیونکہ انڈیا نے اپنے, جب یہ پہلگام کا واقعہ ہوا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ انڈینز نے اپنے سفارتی محاذ کے اوپر سب سے زیادہ توجہ دی, تمام ملکوں کو انگیج کرنے کی کوشش کی. وہ تو انڈیا کی جارحیت کی وجہ سے وہ ملک ان کے ساتھ دوبارہ کھڑے نہیں ہوئے, ورنہ اس نے جتنی ایفرٹس کی تھی, اگر پاکستان اتنی ہی ایفرٹ کرے تو پاکستان کا جو اصل, پاکستان کا جو وکٹم بھی ہے اور پاکستان کی جو اصل یہاں پہ جو کچھ انڈیا کر رہا ہے جارحیت, میرا خیال ہے کہ انڈیا کو ہم خاصا پیچھے کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دوبارہ ایک دفعہ ہم اچیومنٹ حاصل کر چکے ہیں اس کی سیلیبریشن ہم نے بہت کر لی. اب ہمیں آگے بڑھ کے جو ہماری تھوڑی بہت کمی کوتاہی ہے اس پہ توجہ دیتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. Sir, it was much needed, this kind of forum, and I hope کہ چلتا رہے گا یہ سلسلہ. تو میرا اور فاروق بھائی ہم دونوں کا تعلق بھی شاہینوں کے شہر سے ہے, تو ہم تو کچھ زیادہ ہی پرائڈ اس چیز پہ لیتے ہیں, اور اوپر سے پھر جی اور پھر پڑھے بھی پی ایف اسکول مصف بیس سے ہیں, تو پھر جہازوں کے اندر, اڑنے والے جہازوں کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں جی. اور سر جو آپ نے بات کی نا ابھی, ایئر فورس اتنی ایڈوانس ہو گئی, تو مجھے نیشنل سیکیورٹی ورک شاپ 25 وچ از 2023 کرنے کا موقع ملا, تو میں نے بڑے قریب سے وہ سب کچھ دیکھا جو آپ فرما رہے ہیں, اینڈ اٹس بیونڈ مائی ورڈس. میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتی. ہماری ایئر فورس بہت آگے جا چکی ہے. وہ اب ہمیں یہ نہیں کہ جی ان این اے جہاز امریکہ تو آ جائیں, این اے چائنا تو آ جائیں. مجھے یاد ہے جب پہلی کھیپ آئی تھی F-16 کی سرگودا میں, تو میں اسکول میں تھی, اور ان پائلٹس میں سے ایک کا نام فلائٹ لیفٹیننٹ شاہد تھا جو اڑا کے لے کر آئے تھے جی, ایگزیکٹلی. اور ان کی جو بہن تھیں وہ میری انگلش کی ٹیچر تھیں, تو اس لیے ہمیں پتہ تھا اسکول میں کہ جی پہلی کھیپ آ گئی ہے سرگودا جی. اور سر ہاں جی, تو سر ہم پھر کچھ زیادہ ہی اکڑ آ جاتی ہے ہم سرگودین میں جب ہم یہ چیز کرتے ہیں. اور پھر ابھی جب یہ ہم چیف صاحب کی اسپیچ کا چنک سنتے ہوں گے کہ ہمیں یہ 1.3 ملین فورس انٹیمیڈیٹ نہیں کر سکتی. I was there actually. I listened him like few feet away. Exactly. اور اس میں اصل میں وہ کانٹیکسٹ تھا کہ یہ جو 1500 دہشت گرد جو کہ یقیناً انڈین فنڈڈ ہیں بلوچستان میں, یہ ہمارا کچھ نہیں اکھاڑ سکتے, ان کی اگلی 10 نسلیں بھی
बलूचिस्तान को हमसे नहीं लेके जा सकती, क्योंकि ये 1.3 कुछ नहीं कर सके. अच्छा सर, एक बड़ा मज़ेदार कंपैरिजन में देख रही थी कि वन राफेल पीस इज इक्वल टू $240 मिलियन. मुझे तो पता ही नहीं कितने जीरोस के आगे आते हैं. तो जो JF थंडर है दैट इज $25 to $30 मिलियन. जी, तो वो हैंस प्रूवन के डोंट सी द गन, सी द मैन बिहाइंड. ये बात है. दिस इज द कॉन्सेप्ट. एग्जैक्टली सर. और कल जब हम सर बड़े ही हुए सुन के ये सारे किस्से, तो जब वालदा या वाले साहब मरहूम बताया करते थे 65 की वॉर का, तो सोचा करते थे कि कोई टाइम मशीन हो जिसके अंदर बैठ के हम पीछे जाके देखें. सर वो टाइम मशीन हमारी एयरफोर्स ने और आर्मी ने हमें प्रोवाइड की इन 4 दिनों में, उन 87 आवर्स में. और हमने वाकई वो मज़ा लिया कि नेक्स्ट डे मदर्स डे था और इधर खबरें आ रही थी पाकिस्तान ने ये कर दिया वो कर दिया, और मैं अपनी वालदा के लिए सूट लेने लिबर्टी गई, तो यकीन मानिए हर दुकान के अंदर हर बंदा जंग लड़ रहा था, सब इकट्ठे थे सर. और इसी बीच में अता भाई जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहते हैं हमारी आपस की जो जंग है ना वो हम 2-3 महीने बाद लड़ लेंगे, फिलहाल हम तुम्हारा बंदोबस्त कर लें. तो हैविंग सेड दिस, और सर इसके साथ ही साथ अब चूंकि वो एक दफ़ा तो सीज फायर हो गया, बट वो दुश्मन जब ज़ख्मी होता है तो वो पलट कर वार ज़रूर करता है. और अब तो उसकी इज़्ज़त बेइज्जती का मसला है. क्यों डॉक्टर साहब, ऐसे ही है. तो अभी बिल्कुल मज़ीद विजिलेंस की ज़रूरत है, मज़ीद आंखें खोलने की ज़रूरत है. द गोल्डन लाइनिंग विच आई सी, अब ये काम मोदी के लिए भी आसान नहीं, बिकॉज द काइंड ऑफ चैलेंज ही इज़ फेसिंग एज अ पॉलिटिशियन इन हिज ओन होमलैंड, दैट इज़ टेरेबल. उसके लिए बहुत मुश्किल वक्त है. उसके सर पे बिहार का इलेक्शन है, और जितनी कमज़ोर कोलिशन के अंदर वो बैठा हुआ है, आई डोंट थिंक सो दैट ही इज़ गोइंग टू मेक इट अगेन, और बीजेपी फॉर दैट मैटर इज़ गोइंग टू मेक इट अगेन. एक बात. दूसरा मुझे बड़ी हंसी आई, मुझे एक ये, मैंने कहा मैं इसी तरह आपको पढ़ के बता देती हूँ. हाय सायरा, आई एम श्योर एवरीवन अराउंड, ये मुझे पटियाला से एक मैसेज आता है, around you has recovered from the madness we saw and experienced in the past 2 weeks. During these days, life was as usual in Patiala, except lot of military movement on the streets, road barriers, frequent blackouts, early closure of shops and banks as well, ATMs out of cash, and price going high of every edible thing. यानी कि हर खाने की चीज़ की प्राइस, ये पटियाला की बात हो रही है. What did India gain? Nothing. Zero. Wagah border is closed, causing unemployment to 5,000 poor guys on that side of the border. और फिर वो कहता है कि airports in Kashmir, Punjab, Himachal, Rajasthan and Gujarat are still closed for civilian flights, causing lot of inconvenience. However, good thing is that increased number of people, especially Punjabis, have come even closer to their counterparts in Pakistan. The bonding and the love among masses is what's bothering the Indian government too. ये वहाँ का एक मेरे पास मैसेज एक दोस्त का आया. और कल वो चूँकि म्यूज़िक की बात हो रही थी, तो हसरत जयपुरी बहुत बड़े लेजेंडरी शायर है, उनकी बेटी मेरी दोस्त है किश्वर जयपुरी. जी, किश्वर जयपुरी. तो हसरत जयपुरी तो फिर वो उधर थे जी जी. तो उन्होंने मुझे ये मुझे क्या किश्वर मुझे कहती है कल परसों, मोहम्मद रफ़ी और मेहदी हसन का बंटवारा हो सकता है. मैं क्या नहीं हो सकता. तो दैट्स दैट थिंग. तो सर टफ टाइम फॉर मोदी, बट हमें अपनी आंखें मज़ीद खोल कर रखनी है फॉर दैट मैटर. और फिर उसके बाद 1-2 मेरे जो फाइनेंस के लोग हैं उनसे बात हो रही थी कि जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है, it was for like 4 days, we both countries were losing $1 billion per hour. And 87 hours आप देखें, वो सर जो आप जिस मिसाइल की बात करें 80-90 जितने भी चलाए हैं, वो उनका एक मिसाइल $3 मिलियन का है. वो थोड़ा सा हम लोग जो देखते रहते हैं, मेरा कुछ फील्ड ऐसे है तो हम फिर हिसाब लगाते हैं कि साढ़े कितने पैसे गए नहीं तो उन्हें कितने गए नहीं, ये देखना पड़ता है सर. तो लेकिन यह कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे करंट फिस्कल ईयर में इतनी स्पेस है कि हम अपने लॉसेस को कवर कर लेंगे. हमें किसी फाइनेंशियल रीअसेसमेंट की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है. वी आर गुड इनफ. बाकी सैल्यूट टू माई यूनिफॉर्म्स वंस अगेन,
اینڈ لیکن سر ایک جو ایڈوائزری آئی ہے وہ BLA-BF نے ابھی ریسنٹلی یہ کہا ہے کہ ناؤ وی ول کڈنیپ یور یونیفارمس، ہم تمہارے آرمی آفیسرس کو پکڑیں گے. میرا اپنا بھائی ایک یونیفارم پہنتا ہے, تو وہ ایڈوائزری آئی ہے کہ آپ unnecessary ٹریول نہ کریں. اب انڈیا کا فوکس ہوگا کہ وہ اس طریقے سے ہمیں ہرٹ کرے, تو وہ ورک فرام ہوم کی بھی ایڈوائزری ہے اور اس طرح کی اور چیزیں چل رہی ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دس, سر ہم نے 65 تو نہیں دیکھا, لیکن ہم نے 2025 میں 65 کو دیکھ لیا. گاڈ بلیس پاکستان. السلام علیکم. بہت ساری باتیں ہوئیں اور بیک گراؤنڈ بھی بتایا جنگ جیتنے کا, یا جو بھی میں اس کو انڈورس کروں گی آپ کی بات کو. دس واز شرارت, ایک ایسے ملک کی طرف سے جو ہمارا بدقسمتی سے ہمارا ہمسایہ, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ہیجمنی ہے, میں جس وقت مرضی جہاں مرضی میں جس ہمسائے کے ساتھ مرضی جو کچھ کر لوں, آگے سے کوئی رسپانس نہیں آئے گا. لیکن شکر الحمدللہ اس نے جیتی, بھارت نے جو جیتا وہ فرسٹریشن جیتی, ہاسٹیلٹی جیتی. ہاں, ہماری قوم نے فرسٹریشن جیتی اس سینس میں کہ ہماری قوم کا جتنا جذبہ میں نے دیکھا, ہم نے پہلی دفعہ یہ دیکھا, یہ سٹرائکس تھی, شرارت تھی, یا جو کچھ بھی تھا, اپنی آنکھوں سے, مطلب ہم پڑھتے ہی رہے تھے کہ اتنا جذبہ 65 میں, اور اس طرح سے MM عالم کے جو کارنامے. لیکن اس شرارت نے ہمیں ہماری قوم کے حوصلے, ہمارے بچوں کے حوصلے, ہمارے میڈیا کے حوصلے, ہمارا میڈیا بہت پازیٹیو رول اس نے پے کیا, اس نے کوئی ارسپانسیبل نیوز نہیں دی. اور ہماری آرمڈ فورسز نو ڈاؤٹ ساتھ جو ہمارے اسپوکس پرسنس تھے, ویری رسپانسیبل, ویری ٹائملی, اور ویری مطلب لائک اس کو اتنی فرسٹریشن دی وہاں پہ, تو ہر بندہ اس کو وہ بات یہ کر رہا ہے کہ یہ پاکستانی قوم کو ہو کیا گیا ہے. جتنی ہم نے میمز, میڈیا اتنا زیادہ کیونکہ نہیں کر رہا تھا, میڈیا ہمیں پازیٹیو ہر چیز دکھا رہا تھا, تو جو میمز بن رہی تھیں اس نے بھی بہت رول کیا پاکستان کی عوام کا موریل ہائی کرنے میں. اور انڈین حیران تھے کہ پاکستانی عوام اتنے موریل پہ ہیں. جنگیں نو ڈاؤٹ اس سے معاشی استحکام سے لڑی جاتی ہیں, لیکن میرے خیال میں جو حوصلہ جب مسلط ہو جاتی ہے نا, پھر کوئی نہیں دیکھتا کہ جی یہ کمزور ہے, یہ پھر کوئی آرگیومنٹ نہیں ہوتا, اور کمزور کی کوئی بات نہیں سنتا. کمزور کو کوئی اس کے لیے کوئی جو پاورفل ہے اس کے لیے کوئی اخلاقی باؤنڈریز نہیں ہوتی, ختم. جی بالکل. تو ہاں, فرسٹریشن میں بات کر رہی تھی ایز اے سائیکالوجسٹ, ہماری قوم میں یہ تھی. میں آج ایک فیصل آباد کے بندے سے سن رہی تھی کہ بھارت نے ہمیں دشمن نہیں سمجھا, فیصل آباد میں تو کوئی ڈرون نہیں گرا. فیصل آباد کے کسی بندے کی بات بتا رہی تھی. اللہ تعالیٰ خیر کرے, ایسی جرت نہ ہو بھارت کو. آگے جو روڈ اہیڈ ہے اسی پہ بات کروں گی. بائیلیٹرل ڈائلاگس میرے خیال میں نہ صرف انڈیا اور پاکستان کو ڈپلومیٹک سطح پہ, بلکہ انٹرنیشنل, کیونکہ آپ لوگوں میں سے بہت سارے ایکسپرٹس میرے جو کولیگز ہیں انہوں نے یہ کہا کہ دس واز ناٹ the شرارت between India and Pakistan, it was an international propaganda یا جو بھی ہے. اب کیا ہوا کہ ایک دن امریکن ونسے he is saying that they're none of our business, اور اسی رات کو اس کا وہ پورا وہ انوالو ہو گیا اینڈ ہی پلانڈ کہ جی نہیں سرینڈر کر دو اور ایسے. تو یہ سارا ایک انٹرنیشنل گیم تھی, وہ ایکسپیکٹ نہیں کر پا رہے تھے. لیکن وی نیڈ ٹو سالو آل دیز ایشو. فرسٹ انڈس واٹر ٹریٹی, جس کو اب کشمیر تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کا ہے یا جو بھی ہے, لیکن انڈس واٹر ٹریٹی کا بحال ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. اور بس مجھے یہ کہنا ہے کہ جو جنگ ہم نے اخلاقی سطح پہ ہمارے عوام, میڈیا, ہمارے فورسز نے جیتی, وہ کہیں ہم سفارتی سطح پہ
उस पे कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए. अगर हमें मीडिएशन हमें ज़रूरत है मीडिएशन की, और वो मीडिएशन सिर्फ अमेरिका नहीं करेगा, वो मीडिएशन हमारे दोस्त भी करेंगे. थैंक यू. Assalamu alaikum everyone. First of all, congratulations to sir and all the intellectuals here, and I think I'm the youngest one here, so I feel blessed and honored to be among such an intellectual team, to be a part of all of you. I will start my discussion with media as the fourth pillar of state, and will inculcate the war scenario, and then I'll end my discussion. It was clear that media actually played a very positive role throughout the war scenario, because we ourselves were stayed up throughout the night covering the news. Sir Zain, Sir Ali, all of us, we worked as a team throughout, or we tried our best to cover the most authentic and accurate news. Apart from our media, agar hum dekhen to Indian media was continuously portraying the wrong narrative. Matlab लाहौर में हमने कब्ज़ा कर लिया, कराची पोर्ट तबाह हो गया, सारे पाकिस्तान में ब्लैक आउट है, जबकि पाकिस्तान वाज वर्किंग नॉर्मली. हमारी डेली रूटीन सिर्फ स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद हुए थे, बाकी एवरीथिंग वाज वर्किंग पीसफुली. एंड बिल्कुल एग्जैक्टली, तो सारा कुछ वाज नॉर्मल हियर. और जबकि वहाँ पर लोग सड़कों पे आ गए, वहाँ पर एक अनसर्टेनिटी थी कि नेक्स्ट क्या होगा. तो इसके अंदर मैं एक चीज़ ऐड करूँगी. मैंने कुछ अर्सा पहले एक इंडियन आर्मी सोल्जर का ना इंटरव्यू सुना था, तो उसमें वो कह रहा था कि जब पाकिस्तानी फ़ौजी मैदान जंग में उतरता है तो वो शहादत का जज्बा लेके उतरता है कि शहीद तो कभी, हमारा तो रिलीजन ये कहता है कि शहीद की जो मौत है, एक तो वो कौम की हयात है, और दूसरा वो ज़िंदा रहता है हमेशा, उसके लिए तो डेथ का कॉन्टेक्स्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो उनका जो फ़ौजी है, उनके लिए तो आफ्टर लाइफ का तो नैरेटिव ही नहीं है ना, तो वो किस बेसिस पे जाएं और शहीद हों जाके. तो ये एक चीज़ थी कि हमारे फ़ौजी भी और हमारी सिविलियंस भी साथ साथ थे, और उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया. फिर मैम ने जैसे कहा कि एक फ़ोटो वायरल हुई थी जिसके अंदर सिविलियन भी गन से ड्रोन को तबाह कर, और एक आर्म सोल्जर भी था. उसके अलावा आई गेस सियालकोट में था कि जो सिविलियन था उसने ड्रोन हाथ में पकड़ लिया, अभी वो डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ था, वो वीडियो भी वायरल हुई. तो मतलब सारा कुछ था कि जो सिविलियंस थे उन्होंने भी प्रॉपर एक वो जंग का ना साथ दिया सारा. इन एडिशन हम बचपन में से अपनी दादों से सुनते थे 1965 के और 71 में कि ब्लैक आउट हो गया था, हम लोगों को कहा था अपने रेडियो पे बस एक्टिव रहना है और लाइट्स वगैरह ऑन नहीं करनी. तो शुरू से सोचते थे कि मतलब वॉर सिनारियो कैसा होता है और आपके अंदर एक वो जज्बा कैसा होता है ना. तो हमने फ़ील किया. मेरा छोटा सा नेफ्यू है, ही इज़ 1 year ओल्ड, तो हम लोग ना उसका सोच रहे थे कि अगर जंग हुई तो इसको भी शहादत का मौका मिलेगा. तो वो एक जो हमारे अंदर एक जज्बा था ना मुसलमान का, इसको मैं कहूँगी हैदरी जज्बा था. तो ये वाकई हैदरी जज्बा सिर्फ एक मुसलमान में ही पाया जा सकता है. इसके अलावा देयर इज़ द थिंग कि ये जो वॉर थी ना, दिस वाज नॉट अगेंस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान, इट वाज हिंदुइज़्म वर्सेस मुस्लिम्स. बल्कि हिंदुइज़्म भी नहीं, मतलब इंटायर नॉन मुस्लिम कम्युनिटी. क्योंकि देखा जाए तो इन बिटवीन वॉर भी इंडिया ने इजराइल को मिसाइल्स दिए जो कि किलर मिसाइल्स थे. तो जो कि ये चीज़ पोर्ट्रे करता है कि सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही नहीं ये हेट्रेड एग्जिस्ट करता, ये पैलेस्टाइन के ख़िलाफ़ भी है और सीरिया के ख़िलाफ़ भी है, और जितनी मुस्लिम कम्युनिटी है सबके ख़िलाफ़ है. क्यों है? क्योंकि एक तो इंडियन सिविलियंस जो हैं उनका जो नैरेटिव है हेट्रेड का हमारे लिए, वो क्वाइट एविडेंट है. अगर तो हम सब कॉन्टिनेंट में सेम हिस्ट्री शेयर करते रहे हैं तो एक तो भाईचारा और ब्रदरहुड का तो एलिमेंट होना चाहिए, वो नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक हिंदू मुस्लिम बाइनरी क्रिएट हुई हुई है. वो अपने रिलीजन को, हमारे लिए तो इट्स लाइक कि हम बिला वजह किसी का खून नहीं बहा सकते, हमारा रिलीजन ही हमें अलाउ नहीं करता. लेकिन वो लोग तो कहते हैं कि मारो इनको, ये तो ख़त्म हो इस दुनिया से. तो दिस इज़ द थिंग कि उनकी नेशन में ही इतना हेट्रेड है हमारे ख़िलाफ़ कि वो हमें, हमारी एग्जिस्टेंस को ही बर्दाश्त नहीं कर सकते. उसके अलावा हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो थी उन्होंने बहुत अच्छा और कमेंडेबल जवाब दिया. पहले दे टुक वेरी डिप्लोमेटिक मूव्स, क्योंकि उन्होंने पहले रिटेलिएट नहीं किया जबकि सारी नेशन कह रही थी कि हमें अब रिटेलिएट कर देना चाहिए. तो दिस वाज द थिंग कि इसमें मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस कोट करूँगी कि उन्होंने कहा था, नबी पाक ने, कि जंग में पहल मत करो, और अगर तुम पर जंग का ऐलान हो जाए तो रेजिस्ट मत करो, लड़ो और अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ो. और ऐसे ही हुआ. हमने जब इंडिया को जवाब दिया तो फिर सारी दुनिया ने देखा. इवन मैम ने कहा कि JD वैंस ने पहले आके बोला कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, फिर उन्होंने ऐसा इंटरवेंशन किया
ایگزیکٹلی اور ایسا انٹرونشن کیا کہ پھر انہوں نے سیز فائر کروا دیا. کیونکہ جو ایک مسلمان کا جذبہ جنگ ہے, جذبہ شہادت ہے, وہ کوئی اور کے اندر پایا ہی نہیں جا سکتا, کسی اور کے اندر نہیں پایا جا سکتا. تھینک یو سو مچ. دیکھیے, سب سے پہلے تو جو پاکستان کی میں سمجھتی ہوں سب سے بڑی کامیابی ہے, وہ مجھے یوں محسوس ہوا ہے کہ جو ایک سین رویہ تھا پاکستان کا, وہ اس کی سب سے بڑی کامیابی تھی کہ جو پہلگام کے بعد جس طرح ایک مذہبی جنونیت کے حوالے سے مودی کا جو کردار تھا, تو اور پاکستان نے جس طرح ایبسٹین کیا, تو میرا خیال ہے وہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی, اور وہ صرف پاکستان کی نہیں بلکہ پورے خطے کی کامیابی تھی. یہ مجھے بہت اچھا لگا. اس کے بعد جس طرح مودی نے جو کفر اور وہ جنگ ہے, اس پہ تو میں ایگری بالکل نہیں کرتی, کیونکہ اگر یہ کفر اور مسلم کی جنگ ہوتی تو غزہ میں ہمارا سب کا مسلمانوں کا کردار بالکل اور طرح سے ہوتا. تو یہ بالکل ایک کفر کی جنگ نہیں تھی, یہ بیسیکلی پاکستان کی ایک اسٹریٹجک امپورٹنس ہے اور غزہ کی اس طرح کی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے, ہمیں اب ان چیزوں کو بڑا سین رویوں کے ساتھ ان کو دیکھنا پڑے گا. پھر اس کے بعد جو کامیابی کی اگر ہم بات کریں تو بالکل ہم اس سے ایگری کرتے ہیں کہ پاکستان ایک بڑی کامیاب جوابی, میرے خیال میں سرجیکل اسٹرائکس ہی اس کو کہیں, کہ جنگ تو شاید اس طرح نہیں تھی, تو اس کا جو جواب دیا وہ, اور قوم جو مورلائزڈ ایک جو رویے ہم نے دیکھیں کہ اس حوالے سے جو کامیابی ہے وہ مجھے بہت اچھی لگی. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں, ہمیں اب جو بات کر رہے ہیں, میرے ذہن میں دو چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ ہو سکتا ہے کہ مودی جو ہے, کیونکہ اس کے اندر جو شدت پسند رویہ ہے, اس حوالے سے وہ دوبارہ سے بالکل اس طرح کی کوئی چیز کر سکتا ہے, کیونکہ ان کا جو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ یہ نہیں ہوا کہ وہ کوئی وقتی ان کو ناکامی ہوئی ہے, کیا ان کا نقصان ایک سیکولر جمہوری جو ایک ریاست تھی, جو انٹلیکچوئل اس کا نقصان ہوا ہے پوری دنیا میں, وہ جس طرح بے نقاب ہوئے ہیں کہ وہ کوئی بھی سیکولر جمہوری ریاست نہیں ہے, وہ شدت پسند ایک ریاست بنتی جا رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا نقصان تھا, اور اس میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اب گین کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح پاکستان اس چیز کو رسپونڈ کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ ایک اور چیز جو ہمیں انٹرنلی اپریشیٹ کرنی چاہیے, وہ پاکستان ایئر فورس اور پاکستان آرمی کے درمیان بھی ایک جو فرق نظر آیا ہے کہ پاکستان ایئر فورس ایک زیادہ پروفیشنل فورس کے طور پہ سامنے آئی ہے, اور یہ نظر آیا ہے کہ انہوں نے ایک ان کی انٹرونشنس مختلف جگہوں پہ, اور پاکستان کے جو جمہوری ایک معاملات ہیں ان میں اس طرح نہیں رہی, انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اپنے پروفیشنلزم کو مینٹین کیا, اور قوم نے ان کی رسپیکٹ یہ نہیں کہ آج کی, 1965 سے لے کر آج تک, آپ 2000 میں دیکھ لیں پلوامہ وہ جو ہوا تھا لوک سبھا والا واقعہ ہو, اس کے بعد پلوامہ والا آ جائے, اس کے درمیان جو کچھ ہوتا رہا, قوم ہمیشہ کھڑی ہوئی ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں وقت یہ ہے کہ ان فورسز کو قوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اور ان کو یہ چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو انٹرنل چیلنجز ہیں وہ زیادہ سنگین ہے ہمارے لیے, اور یہ لوگوں کو آپ اب یہ ایک اونرشپ دیں اس ملک کی. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک جنگ جیت لی یا آپ نے اس وقت ایک کامیابی, یقیناً ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں, بہت بڑی کامیابی ہے, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو ملک کی اونرشپ ہے وہ عوام کے پاس نہ جائے. یہ عوام کے پاس جانی چاہیے. اور اس وقت جو آئین کے حوالے سے چیلنج نہیں, بیکاز میں ایز اے ایکٹیوسٹ بھی اور ایز اے لائر بھی, ہماری ایک تھرو آؤٹ اسٹرگل رہی ہے پاکستان کے اندر ڈکٹیٹرشپس کے حوالے سے. اب ہمارا وقت ہے کہ ہم دنیا کو دکھائیں کہ ہم بہت بڑی جمہوریت ہے, اور یہ ہماری اصل کامیابی ہوگی. پھر اگر آپ دوسری طرف آئیں تو ایک چیز مجھے بڑی اس میں بڑی ایک جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ٹیکنالوجی کی جنگ ہے, کہ اس وقت اب اگلی جو جنگیں لڑی جانی ہیں وہ ٹیکنالوجی کے بیس پہ لڑی جانی ہے. اور یہ جو کہا جائے اگر کہ پاکستان اس جو جنگ میں یا اس سرجیکل اسٹرائکس کے اندر مغرب کو شکست دے دی چائنا نے, تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا, کیونکہ ٹیکنالوجی کے اگر کانٹیکس میں ہم بات کرتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں پاکستان کو, اگر ہم محبت کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر جو برین ڈرین ہو رہا ہے ہمیں اس کو روکنے کی ضرورت ہے. اور دونوں ممالک کے اندر جو سب سے اس وقت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کشمیر کی جنگ ہونی ہے, مجھے لگتا ہے اب آگے پانی کی جنگ ہونی ہے. اور اگر آپ 2000 سے آج تک کا جائزہ لے لیں سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے, تو انڈیا کا ایک ہی موقف رہا ہے, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ریویو کریں, اور وہ ریویو یونیلیٹرل نہیں ہو سکتا, اس کی بہت سارے ٹیکنیکل ریزنس بھی ہیں, اور اس ایگریمنٹ کے حوالے سے بھی. تو کشمیر کا ایشو تو ایک اپنی جگہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی صرف مذاکرات کے ذریعے حل ہونا ہے, اس میں جنگ کا کوئی ایسی کامیابی ہم میں سے کسی کی بھی نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ اس خطے کے اندر جو ایک لکیر ڈالی ہے, جو بھی ڈویژن ہوئی, تقسیم ہو گئی, ہم اس تقسیم کو مانتے ہیں کہ ایک طرف وہ ہے اور ایک طرف ہم ہیں. لیکن اگر ہم
अपना एक रिश्ता देखें तो इंसानियत का रिश्ता वह उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, ना जंगें उसको ख़त्म कर सकती हैं, और जो साउथ एशियन कल्चर की ज़रूरत है हमें उसको भी मद्देनज़र रखना है। और इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि थिंक टैंक जो हैं वो थिंक टैंक्स जो उनको रिवाइव किया जाए। मुझे याद है पुरानी बात मैं कर रही हूँ, मुशर्रफ दौर में भी हम लोग खुद भी थोड़ा बहुत करते रहे मुख्तलिफ इंटेलेक्चुअल्स के साथ भी, कि एक अमन होना चाहिए दोनों ममालिक के अंदर, और दोनों ममालिक 1.5 अरब खिते को आप जंग में ना झोंकें, और जो दूसरे ममालिक की लेबॉर्ट्री टेस्टिंग ना बने। अब देखिए इसको लेबॉर्ट्री टेस्ट हम लोगों ने किए हैं, उधर भी एक लेबॉर्ट्री टेस्टिंग हुई है, इधर भी लेबॉर्ट्री टेस्टिंग हुई है। तो मेरा ख्याल है टेक्नोलॉजी के ऊपर जो कमांड है उसके लिए भी उतनी ज़रूरत है पाकिस्तान को भी और हिंदुस्तान को भी। तो थिंक टैंक्स के रिवाइवल की बात करें, हमें जंग को डिस्करेज करना है। जिस ग्रेस के साथ पाकिस्तान ने उनकी पॉलिसीज़ को रिस्पॉन्ड किया है वो बहुत अहम है। फिर दूसरी बात यह है कि जो इंटरनल अभी बात हुई, देखें मैं बिल्कुल ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के जो इंटरनल मसाइल हैं जो सारे सूबों के अंदर इस वाक़े से पहले, और वो आज भी एग्जिस्ट करती है, आप भी मार्केट गई, मैं भी लिबर्टी फिर रही थी और मैंने देखा, और हम बार में जाते हैं लोगों में बैठते हैं, कोई शख्स जंग नहीं चाहता। और जब मैंने वीडियोस देखी, छोटे छोटे क्लिप्स देखे, तो इंडिया से भी जो आए तो वहाँ पर जो भूख और नंग नज़र आ रही थी, बच्चे नंगी शर्ट्स भी नहीं पहनी हुई थी, और पब्लिक जो थी वो जिस तरह रोती हुई उनको अप्रिशिएट कर रही थी, हम लोग अपनों को अप्रिशिएट कर रहे थे। तो भूख और नंग, गुर्बत और ये सारे मसाइल दोनों के हैं। तो हमें इनके ऊपर बड़ी संजीदगी के साथ इनके ऊपर काम करना चाहिए, और जो टेक्नोलॉजी हमें अपनी अपनी टेक्नोलॉजी और पॉजिटिव टेक्नोलॉजी जो ह्यूमैनिटी के लिए इस्तेमाल हो उसके ऊपर काम करना चाहिए। इसके साथ मैं एक और चीज़ का ज़रूर एक मैं जो सोच रखती हूँ उस पर बात करूँगी कि ये बात एक ग्लोबल कैंपेन होनी चाहिए कि जो न्यूक्लियर पाक सोसाइटीज़ जो हैं, ये माशरे जो हैं, ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इंसानियत के लिए ख़तरा है। अगर हिंदुस्तान में बम चलता है तो वो पाकिस्तान के लिए भी उतना ही है, कोई ये मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। फिर जो आपके इन्वायरमेंट के हवाले से कोई भी दुनिया में बहुत दूर तक उसके असरात हैं। इसी तरह पाकिस्तान में कोई बम्बार्डमेंट होती है हिंदुस्तान की तरफ से न्यूक्लियर, तो वो सबके लिए इंसानियत के लिए ख़तरनाक है। ना हमें अपाज, देखिए 300 साल लग जाएंगे, जापान तो फिर 70 सालों में खड़ा हो गया, ठीक है जी, वो तो खड़ा हो गया। हम लोगों के लिए दोनों तरफ बहुत बड़े मसाइल हैं, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा, हम लोग अफोर्ड नहीं करते कि कोई अपहाज और इस तरह की कौम हो, तो उसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। फिर जो फेलियर्स की अगर हम बात करते हैं तो यही इंटेलिजेंस है हमारी कि जो हमारी बलूचिस्तान में भी नाकाम होती है, यही इंटेलिजेंस है। और इसी तरह दारअंदाजी हुई थी जब उसामा बिन लादेन को जैसे उठा के लेकर गए थे, तो वो भी हमने देखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए इसके ऊपर कंक्रीट पॉलिसी के ऊपर बात होनी चाहिए, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी हो। इस वक्त जो हमारा, हम बिल्कुल डीमोरलाइज थे, हमें बेहतर हुए हैं, लेकिन इसके साथ फ़र्ज़ ये बनता है इस वक्त इंटरनल जो इस्टेब्लिशमेंट का कि पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए बात करें। सियासी लोग जो जेलों में हैं, देखिए क्या वजह है कि भुट्टो से लेकर आज तक, चाहे मियाँ नवाज शरीफ भी दरमियान में मकबूल हुए थे, क्या वजह है कि जो मकबूल लीडर आज इमरान खान भी है, तो आप सब तो उसको रस्ते से हटाते हैं, आखिर इसकी क्या वजह है? तो मैं ये कहती हूँ कि आप ओनरशिप दें, डेमोक्रेसी हो मुल्क के अंदर। और जो इस वक्त अदालतों में तमाशे लगे हुए हैं, आपने देखे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसके अंदर आज कंटेम्प्ट पिटीशन के ऊपर एक जज के ऊपर जो केस हल कर रहा है उसे केस उठा लेते हैं। मतलब जब तक ये नहीं होगा कि लोगों के अंदर ट्रस्ट नहीं बनेगा, ओनरशिप नहीं इस मुल्क की आएगी, तो हमारे लिए अगले चैलेंजेस बहुत सख्त हैं। और हमें ये रियलाइज़ करवाना है इंडिया को भी इंटेलेक्चुअल फोरम्स के ऊपर से, जो आप जैसे लोग बैठे हैं, कि ये जो एक मोंगर, जो एक वॉर मोंगर, एक आपके पास एक नया फिनोमेना बिल्ड हो रहा है, उसको ख़त्म करें। थैंक यू सो मच। बातें तो रबिया ने काफ़ी तफसील से मेरा ख्याल है कर दी हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि जोश ठीक है, अच्छी चीज़ होती है और जंगों में काम भी आता है, लेकिन होश जंगों में जोश से ज़्यादा काम आता है। हम लोग ज़्यादा जज्बाती कौम हैं और जज्बाती अंदाज में सोचते हैं और तरानों की ज़बानों में बातें करते हैं। तो जंग सिर्फ जो है गोली से नहीं लड़ी जाती, जंग के लिए एक मजबूत मीशत होनी चाहिए, जंग के लिए और बहुत सी चीज़ें दरकार होती हैं। ये जो अभी हुई है, मैं तो समझता हूँ कि इसे हमें वार तो कहना नहीं चाहिए। ये रबिया ने ठीक कहा कि ये स्ट्राइक्स है, सर्जिकल जो भी है, आर्मी का एक अपने की टर्मिनोलॉजी में, लेकिन जंग नहीं, जंगें आलमी तारीख़ पढ़ें आप तो हमें पता चलता है कि जंगें होती क्या हैं। एक जर्मन आई हुई थी फ़िलासफ़र दानिशवर,
وہ بار بار ہم لوگ ایک سیمینار میں جنگ کا لفظ استعمال کر رہے تھے، تو وہ اس کی باری آئی تو اس نے کہا کہ یہ جنگ آپ لوگوں نے ابھی جنگ لڑی کوئی نہیں ہے. اگر یورپ کی جنگوں کا دیکھیں کیسے پھر گلیوں بازاروں میں لاشیں بکھری ہوتی ہیں، اکانومی کا کیا حال ہوتا ہے، بھوک، بیماریاں، طاعون اور بلک میں لوگ مرتے ہیں. اگر جنگ ہو یا کوئی ایسی جیسے کہ ایک اوپن وار شروع ہو جائے، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کا جو انفراسٹرکچر ہے ہمارے شہروں کا وہ یہ چیز برداشت کر سکے کہ کل کو یہاں پہ گھروں میں بجلی بند ہو جائے، پانی بند ہو جائے. اس کا الٹرنیٹیو کیا ہے ہماری اسٹیٹ کے پاس، ہماری ریاست کے پاس، کہ یہ لوگوں کو کیسے ان کی خوراک، ان کی چیزیں مینج کرے گی. گولی اور وہ نہیں دیکھتی کہ یہ مسلمان ہے یا یہ کافر ہے یا یہ ہندو ہے یا مسلمان ہے. اس زمرے میں بھی نئی چیزوں کو لانا چاہیے. جنگ صرف جنگ ہے، یہ نہ ہندو ہوتی ہے نہ مسلمان ہوتی ہے، یہ خون بہاتی ہے. اور ہمیں ٹورڈز پیس بھی سوچنا چاہیے ساتھ تھوڑا تھوڑا. ضروری نہیں ہے کہ جنگ امن سے بھی جیتی جا سکتی ہے، اسٹریٹجی سے بھی جیتی جا سکتی ہے. جنگیں آپ اپنی اکانومی کو مضبوط کر کے جیتی جا سکتی ہے. اور پھر جو سب سے امپارٹنٹ بات ہے وہ پھر میں ربیہ کی بات کی طرف جاؤں گا کہ ہمارے جو لوگ ہیں، ہم لوگ جو ہیں، انہیں اعتماد دیں، انہیں فیصلوں میں رکھیں. عوام کو اس کے جمہوری طریقے سے اس کے جو بھی حقوق ہیں ان کو اس کا اظہار کرنے کا موقع دیں، تاکہ یہ لوگ ایسا نہ ہو کہ جب سر پہ پڑے تو پتہ چلے جی کہ ترانے ایک طرف رہ گئے ہیں، عوام ایک طرف رہ گئی ہے، اور ہماری جو ہے افواج اور لوگ جو ہے وہ اکیلے رہ کے جنگ لڑ رہے ہیں. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ پیس کا بھی سوچا جائے اور جذبات کی بجائے ہوش سے بھی کام لیا جائے، اور بیٹھ کے جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھ کے کچھ باتیں کی جائیں، اور اسی سے بہتری ہے میرا خیال. تھینک یو. ہم جتنی اپنی جغرافیے کی تحفظ کے اوپر ہماری کنسنٹریشن ہے، ہماری پریورٹی ہے، ہم جذبے کے ساتھ لڑتے ہیں، ہم نے کبھی اکانومی کو اپنی وہ پریورٹی نہیں بنایا. اور یہ وہ ریزن ہے، انڈیا کی جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے وہ ہر وقت جنگ کرنا نہیں ہے، وہ ایک ٹینشن کی کیفیت رکھنا چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو کنسٹرینٹ میں لایا جائے، اس کو کرپل کیا جائے، ایک لانگ ٹرم جو ہے وہ ایک جو ٹینشن ہے اس کو کریٹ کر کے اس کو برقرار رکھ کے. اور جنگ تو کبھی کبھی ہوتی ہے ہماری زندگیوں میں. ہم نے کارگل کو دیکھا، کیونکہ میں چھوٹا سا تھا جب 71 کی وار ہوئی ہے، 65 کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ کبھی کبھی ہوتی ہے. جو لوگوں کو روزمرہ کے ایشوز ہیں، جو لوگوں کو روز پرابلمز ہوتی ہیں، اگر ہم اس کو پریورٹی نہیں بنائیں گے ایز ریاست، ایز حکمران طبقہ، ایز پولیٹیکل پارٹیز، ایز سول سوسائٹی، تو ہم لمبا عرصہ اس کیفیت میں انڈیا کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. ہاں فوجی لحاظ سے ہم کر لیں گے، میزائلوں میں کر لیں گے، جہازوں میں کر لیں گے، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. ہم آج تک گزشتہ 15 سال سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم $400 ارب کی اکانومی بن جائیں، ہماری جی ڈی پی $400 ارب پہ چلی جائے. ہم 380، 85، 90 پہ جاتے ہیں، پھر واپس 340 اور 45 اور 50 پہ آ جاتے ہیں. مین وائل انڈیا $450 ارب کی اکانومی سے $4.34 ٹریلین کی اکانومی بنا ہے. تو ہمیں اس کو جو ہمارا سارا معاملہ ہے، کیونکہ جنگ کی اگر اسٹریٹجی ہے، آپ ایک سمجھتے ہیں کہ ایک ملک ہے جو آپ کا دشمن ہے، تو آپ اکنامکلی اسٹرینگتھن ہوئے بغیر ہم چائنا سے سیکھ سکتے ہیں. 1953-54 کے بعد جب ان کی کوریا کی وار میں ان کی آخری انوالومنٹ تھی، اس جنگ میں وہ انہوں نے انگیج کیا، مار کھائی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ تہیہ کیا کہ ہم اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ پہ کانسنٹریٹ کریں گے، ہم کسی ملٹری کانفلکٹ میں نہیں جائیں گے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں جو ان کی اٹھان ہے 80s کے بعد اور وہ سارا، اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے. اب امریکن اکانومی کا اگر آپ چائنا کی اکانومی سے کمپیریزن کریں تو امریکہ ڈکلائن میں ہے، اس لیے کہ وہ ہر 4-5 سال کے بعد کوئی نہ کوئی جنگ لڑتا ہے. جو پیسہ اپنی ٹیکنالوجی کو، اپنے لوگوں کو بنیادی سہولیات دینے پہ خرچ ہونا چاہیے، اپنی معیشت کو مضبوط کرنے پہ خرچ ہونا چاہیے، وہ آپ اگر جنگ پہ خرچ کرتے ہیں تو پھر لازمی طور پہ آپ اکنامکلی آہستہ آہستہ ویک ہوتے جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ چائنا آج امریکہ کو یہ نہیں ہے کہ صرف
स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में, सैटेलाइट्स में या स्पेस में चैलेंज कर रहा है। मतलब कोई इकॉनमी का ऐसा सेक्टर नहीं है इस वक्त दुनिया में जिसमें चाइनीज़ इकॉनमी डोमिनेट नहीं करती अमेरिका को। तो ये स्ट्रेटजी के साथ कि हम जो है, हमारी प्रायोरिटी है कि हमने अपनी जोग्राफियाई सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अगर इसी तरह की हमारी जो पैशन है, इसी तरह के हमारे जज्बात अपनी इकनॉमिक सॉवरेंटी के हवाले से हों, हम हर 3 साल के बाद भीख मांगने जाते हैं IMF के पास। हमने अपनी मईशत को गुज़श्ता 30-40 सालों से IMF के पास जो है वो गिरवी रखा हुआ है। हम उनकी ज़िल्लत अमेज़ तरीन शराइत तस्लीम करते हैं कि आप गैस महंगी करें, आप बिजली महंगी करें, आप पानी महंगा करें, आप फलां प्राइवेटाइज़ करें, आप ये करें। तो जो जोग्राफिकल सॉवरेनिटी है उसका बराह रास्त ताल्लुक़ है आपकी इकनॉमिक सॉवरेनिटी के साथ। अगर वो नहीं है तो आप लंबा अरसा खड़े नहीं रह सकते। तो मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि हम जब बात करते हैं कि ये जंग हमने जीती, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो जंग पूरा साल 365 दिन जारी रहती है आपस में, वो गुर्बत का मुकाबला भी करना चाहिए, वो जो अफलास है उसका भी मुकाबला करना चाहिए एक दूसरे के साथ, स्कूलों, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, ये इसके ऊपर भी मुकाबला करना चाहिए। और ये भी कंपैरिजन करना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं, वो कहाँ खड़े हैं, बाकी दुनिया कहाँ खड़ी है। तो आप सिर्फ हथियारों की बुनियाद पे मुसलसल अगर आप समझते हैं कि आप उसको डेवलप करते जाएंगे, खड़े रहेंगे, सोवियत यूनियन की मिसाल हमारे सामने है, उससे बड़ी दुनिया की कोई मिसाल नहीं है कि उनके पास अमेरिका से ज़्यादा एटमी हथियार थे, उनसे बड़ी फ़ौज थी, सब कुछ था, उनकी इकॉनमी ने कोलैप्स किया और वो कोलैप्स किया। तो मेरे ख्याल से एज थिंक टैंक हमें ये कहना चाहिए कि जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं जो बार बार नाकाम होती हैं, हमें इसके ऊपर भी कभी बैठ के एक नेशनल कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए कि हम इसके ऊपर भी कंसंट्रेट करें, इसको भी प्रायोरिटी बनाएं और फिर अपने आप को इतना मजबूत करें कि इंडिया, अमेरिका सारे हमसे आके बात करें कि कश्मीर का मसला कैसे हल होना है। आप फौजी लिहाज से इस मसले को हल नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जी, सबका शुक्रिया। मैंने ना 65 की जंग देखी है और सरगोदा में है 80% खाली हो गया था, सिविलियन चले गए थे, तो हम थोड़े से लोग थे। मैं सरगोदा की आबादी भी 1.25 लाख थी, 70-80%, लेकिन अभी तक जंग सरगोदा में ही हुई थी क्योंकि एयर पावर की जंग थी वो भी। अभी भी कोई पटाखा चलता है तो मैं खौफजदा हो जाता हूँ, अक्सर लोग मुझे बुज़दिल समझते हैं उसी वजह से। लेकिन जैसे वाइस एयर मार्शल साहब ने बड़ी अहम बातें की हैं, ये जंग भी जज्बे से नहीं डिफेंड की गई या जीती गई, दोनों में से एक लफ्ज़ आप इस्तेमाल, ये भी टेक्नोलॉजी की थी और यकीनन उसमें जो परफॉर्मर थे, हमारी एयर फोर्स बहुत कॉम्पिटेंट है। जो मैं चूँकि बचपन से इसको आइडलाइज करता था और थोड़ा सा एयर फोर्स में दिलचस्पी थी, तो हमारी एयर फोर्स कॉम्पिटेंट है। वो रमदान वार हो 73 की, या टर्की को अभी भी ट्रेन करते हैं। जंगें टेक्नोलॉजी से ही अब लड़ी जाएंगी, ये जज्बे से अगर लड़ी जाएं तो फ़लस्तीन इसराइल को 70 साल में 6-7 दफ़ा शिकस्त दे सकता, ये मुझे पूरा यकीन है। इसको मेरी ख्वाहिश ना समझें, चूँकि मिडल ईस्ट मेरा सब्जेक्ट है और इन्वॉल्व हूँ। गज़ा खाली करा देंगे वो, कोई बहादरी, जज्बा, तराना नहीं है। अगर इस्लाम और कुफर की जंग है तो दुनिया में सबसे बड़ी कुफर की रियासत तो चीन है एज ए कम्युनिस्ट, तो ये कुफर इस्लाम की जंग भी नहीं थी। वही ना, ये बिल्कुल ये 80s तक ये बातें ठीक थी। अवामी जलसे में थिंक टैंक की ये बातें नहीं होती, कम अज़ कम भट्टी साहब का थीसिस और सारे बहुत रेलिवेंट बातें हैं। जंग, हमारे जहाज़ भी, अमेरिकन चीज़ें भी, हमारे पास असला अमरीकियों का है, कोई इराक़ का नहीं बना, कोई अफ़गानिस्तान का नहीं बना। तो जंगें अब तो होगी टेक्नोलॉजी की। इस 4 दिन की जंग में भी यही पता चला है कि पाकिस्तान के पास अच्छी टेक्नोलॉजी थी। जैसे एयर कमोडोर साहब ने 1% हमें बताया, बड़ी दिलचस्प बातें हैं, ये सही फरमा रहे थे कि जैसे जैमर था, जो इन्होंने एयर फोर्स ने, मिलिट्री ने जो अपने स्ट्रेटजिक हवाले से जो IT में या मुतलका चीज़ों में जो इन्होंने अबूर हासिल किया, कहा 30 साल पहले प्लान किया, अगर वो ना होता तो बहादुरी कहाँ थी। पहली बात ये। दूसरी ये, टर्की से आप सीखें। मेरा जो कि अर्दोआन ने एक राइट विंग रिलीजियस टेंडेंसी वाला लीडर है, दुनिया की सबसे बड़ी आर्म स्ट्रगल कुर्दिश वर्कर पार्टी है, उससे सुलह कर ली, चाहे इक़्तिदार के लिए की। और उस मिलिटेंट ग्रुप ने, ये तो कुछ भी नहीं है ना 1500, वो तो हज़ारों में है। तो बलूचिस्तान में 1500 यकीनन टेररिस्ट हैं, मैं उनको टेररिस्ट ही मानता हूँ।
اور مجھے یہ بھی ذاتی طور پہ میری دلچسپی چونکہ ہے مڈل ایسٹ میں، یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ بلوچستان کے علیحدگیوں پسندوں کی ہیڈ کوارٹر اسرائیل میں ہے. یہ بہت پہلے سے مجھے میری معلومات ہے، عام سی بات ہے، لوگ جو پڑھتے ہیں. مجھے یہ بھی پتہ ہے ریڈیو لبرٹی CIA کا جو 100 سال یا 70 سال لگا رہا سوویت یونین کو توڑنے کے لیے ایسٹ یورپ میں، آج کل پشتون نیوز ان کی مین ایجنڈے پہ ہیں. یہاں بڑے بڑے بیٹھے ہوئے تھے میرے پاس اینالسٹ اور میڈیا والے، یہ بھی تھے اپنے بریگیڈ صاحب، اور ڈوچے والی کا آیا تھا. اس کو میں نے یہ 2 ہی سوال کیے کہ ان کا پشتون سیکشن آج کل بڑا ایکٹیو ہے. یہ ساری چیزوں کو ریزالو کرنا چاہیے، بلوچستان کو بھی ریزالو کرنا چاہیے، بلوچوں سے بات کرنی چاہیے. اور باقی ڈائلاگ اگر اہم نہ ہو تو ترکی سے آپ سیکھ لیں نا. ہمارا جو اختلاف انڈیا سے، اس سے بڑا ترکی ایک امپیریلسٹ پاور رہی ہے. آپ تو اس کو آٹومن امپائر کہتے ہیں نا. آپ یونانیوں سے پوچھیں یا روسی ریاستوں سے پوچھیں، بلغاریہ سے پوچھیں، سربیا سے پوچھیں، اتنے. اور اس کے پڑوس میں دنیا کی ایک تھیوروکریٹک سٹیٹ ہے ایران، اس کے ساتھ اس کے آئیڈیل تعلقات ہیں، آئیڈیل ٹریڈ کے، ٹریولنگ کے آئیڈیل تعلقات ہیں. تو پاکستان پر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، اور ایران پر بھی. اور ایران سے ایک سبق سیکھنا چاہیے کہ جنگ کو کتنا اوائڈ کر رہا ہے وہ. میں کہتا ہوں انبلیویبل ہے جس طرح اس نے جنگ کو پچھلے 1 سال سے اوائڈ کیا ہے. اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے دیکھیں، میرے دوست ہیں حزب اللہ والے، میں تو چونکہ لبنان والوں کا داماد ہوں، وہ اتنے ڈیووٹیڈ ہیں وار کے لیے، لڑنے کے لیے. ہم کچھ بھی نہیں ہیں. انہوں نے ایک دفعہ اسرائیل کو 2005 کی جو جنگ تھی، اسرائیلی ڈیفنس منسٹری نے کہا تھا وی ایکسیپٹڈ آفیشیلی ڈیفیٹ فرام دا حزب اللہ. یہ ان کے ریکارڈ میں جا کے بھی نیٹ کھولیں. آج وہ حزب اللہ لڑ نہیں سکی، جیمر لگ گئے، ان کے جو پیجر تھے وہ کنٹرول ہو گئے، ان کا وہ جو وائرلیس سسٹم تھا. ایون میں نے اس پر لکھنا ہے کہ انہوں نے ٹوٹلی انٹیلیجنس کا فیلئر کیا ایران کا. نجاتی نے کہا کہ ایک انٹیلیجنس والا نہیں، ایران کا تو ہیڈ آف دا انٹیلیجنس اسرائیل کے آگے بک چکا ہے. ایران کا جو فاؤنڈر تھا نیوکلیر بنانے والا بم کا جو سائنٹسٹ ہے، 2015 میں اس کو ایک ایسے اسلحے سے مارا جو ریموٹ کنٹرول تھا. وہ بندوق بھی اڑا دی ریموٹ کنٹرول سے اسرائیل نے، وہ ویگن بھی اڑا دی بندہ مارنے کے بعد. تو یہ جنگ ٹیکنالوجی کی ہے، نہ بہادری کی ہے، نہ یہ اچھے واقعات ہیں کہانیوں کے لیے کہ ہمارا ایک سپاہی ڈرون میں نے اس دن سنا تھا غضنفر صاحب تھے یہ کہ زیادہ کامی قاضی تھے، یہ گرنے والے ڈرون تھے چونکہ ان کا کام دوسرا تھا. آپ بہتر جانتے ہیں، میں نے تو اس دن بریگیڈ صاحب سے سنا تھا، ہمیں تو یہ معلومات نہیں کہ وہ ہماری چیزوں کو ریکارڈ کرنے کے لیے آ رہے تھے، وہ خود گرنے کے لیے بنے تھے. تو یہ چیزیں ایک پولیٹیکل سٹیج پارٹی پر تو جچتی ہیں ایسی باتیں. جو بھٹی صاحب نے کہا کہ اکانومی بڑی اہم ہے، میں نے آپ نے شاید فگر زیادہ بتائی ہے 1 بلین، لیکن میں نے جو پڑھا ہے کہ 20 بلین کی جنگ تھی 4 دن میں جو لگا، جنگ اور اکانومی کا جو نقصان ہوا. ہاں وہ میں نے جو پڑھا ہے، میرے پاس جو رپورٹ ہے وہ اینالسٹ کہتا ہے 16 بلین ان کا گیا، 4 بلین ہمارا گیا جنگ سے متعلقہ جو اکانومی. بھٹی صاحب ہم روز ڈسکشن کرتے تھے کہ ہندوستان 6 دن میں اگر جنگ لڑتا ہے تو $16 بلین کی اکانومی یعنی کہ 1 ٹریلین لاس کرے گا. ہندوستان جیسے پورے ساؤتھ ایشیا کا جو دنیا کا 42% پاورٹی ہمارے پاس ہے ہندوستان پاکستان کے پاس. اور دوسری اچھی چیزیں جو ہوئی ہیں وہ بڑی اہم ہیں. اب آپ دیکھ لیں نا مڈل ایسٹ میں جو ٹرمپ کا ٹور ہے یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے. بیلنس آف پاور بدل رہا ہے. چین جو ہے وہ اکانومی سے آگے جا رہا ہے. وہ صرف وار ٹیکنالوجی سے نہیں، اسپیس ویپنائزیشن سے نہیں، اپنے ایئر کرافٹ سے نہیں، ان کی جو اکانومی ہے جیسے بھٹی صاحب سے سنا ہم روز ڈسکشن کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ انہوں نے ایک ٹرین بنائی ہے جو 2500 کلومیٹر پر آور سے چلے گی اس کی سپیڈ. 1500 میں وہ تجربہ کامیاب ہو گیا. امریکہ کو چین کے اسلحے سے ڈر نہیں ہے، ان کی اکانومی سے ڈر ہے. وہ جو ڈالر کٹھے اپنے واپس لے کے جا رہا ہے ایسے نہیں لے کے جا رہا کہ ہمیں اتنے $1 ٹریلین دے دو. تو ہم ٹھیک ہے ہم چائنا پہ ڈپینڈ کرتے جائیں گے اور ایک دن پھر جو ہمارا حشر ہوگا 50 سال بعد وہ مجھے اندازہ ہے وہ آج میں اگر کہہ دوں تو لوگ ناراض ہو جائیں گے. پاکستان کا اصل دشمن غربت ہے، اکانومی ہے، انٹرنل
ایشوز ہیں. ہمارا سنتاس کا مسئلہ بھی ڈائلاگ سے حل ہونا چاہیے, کشمیر کا بھی, اور اندر بھی سوسائٹی کے ڈائلاگ کیا جائے. سوسائٹی کے اندر کے جیسے ہم ایک دوسرے کو تحمل سے سن رہے ہیں, یہ سوسائٹی اور اسٹیٹ کو کی رسپانسبلٹی ہے کہ جو انٹرنل پرابلم ہے ہمارے کانفلکٹ. میری ویسے ہائر اسٹڈی کانفلکٹ ریزولوشن ہے, اور میری پروفیسر جو ہیں دنیا کی معروف ہیں, لوئس ڈائمنڈ اور پولا گرین, مجھے اسکالرشپ ملا تھا امریکہ میں جب پڑھنے گیا تھا. تو ہمارا جو خوبصورت چیز ہے اس جنگ میں بڑا خوش تھا, میمز کہتے ہیں جی, مزاحیہ میمز. یہ پنجابی کیوں, پولیٹیکل سوشیولوجی کا یہ سوال ہے کہ پنجابیوں نے پہلی دفعہ اینٹی کرش انڈیا کی فیلنگ نہیں تھی. یہ پاکستانی قوم کا, میں اس کو کہوں گا ویری ریشنل اپروچ, کوئی کرش انڈیا نہیں تھی, میمز تھی, انڈیا میں بھی نہیں تھی. پنجاب ڈیوائیڈ ہوا تھا 47 میں, ہندوستان ڈیوائیڈ نہیں تھا ہوا. پنجاب نے 3 جنگیں لڑیں اور بھگتیں آپس میں. ادھر بھی سورن سنگھ تھے, ایتھے بھی ہمارا جنرل نیازی, پنجابی لڑتے تھے آپس میں. سو ہم نے وہ جو تیسری نسل آئی ہے اس پنجاب اور اس پنجاب میں, دے ہیٹ وار. اور میرا خیال ہے انڈیا کو ایک بڑا, چونکہ جنگیں جب جیتی جاتی ہیں, 2 بڑے ملٹری کے بڑے ہمارے لیڈر بیٹھے ہیں, یہ معمولی لوگ نہیں ہیں. جنگیں آج بھی جب لڑی جاتی ہیں فائنل فتح زمینی فتح سی ہوتی ہے. تو اس لیے ابھی وہ اللہ کرے کسی کی سٹیج نہ آئے. تو پنجاب از ناٹ ریڈی فار اینی وار فرام بوتھ سائڈ. یہ انڈیا کے لیے بہت نقصان دہ, ہمارے لیے تو کوئی نہیں. دوسرا میں آپ کو ایک ہسٹوریکل ڈفرنس بتاؤں. یہ 2 تہذیبیں ہیں, گنگا جمنا کی اور انڈس کی. ہم انڈس کے لوگ ہیں, بہت گہرے لوگ ہیں. ہماری جو سائیکالوجی ہے وہ یہی ہے کہ آپ لبرٹی میں کپڑے خرید رہی تھی, جنگ ہو رہی تھی. 71 میں نے وہ دیکھا ہے کہ لوگ اوپر چڑھ کے بو کاٹا کر رہے تھے. یہ قوم بالکل مختلف ہے. انڈینز کو میں چونکہ 80s میں انڈیا جانا شروع ہوا تو میں کلیئر ہو گیا ہے پاکستان اس لیے بنا تھا. یہ میرے جو لیفٹ کا آدمی کہہ رہا ہے, ہاں پاکستان صحیح بنا تھا. یہ فہمیدہ ریاض نے مجھے کہا, جو جلاوطن تھی. اور جو پاکستانی ہے, میں نے جسونت سنگھ کی خواہش پر اس کا انٹرویو کیا, پی ٹی وی نے مجھے بلایا, میں ٹی وی پہ انٹرویو کرتا تھا. تو جب جسونت سنگھ بہت گہرا آدمی تھا, وہ جناح کتاب پڑھی کسی نے نہیں ہے, جناح کو اس نے ہپوکریٹ کہا ہے اصل میں, کہ وہ سیکولر آدمی نے ریلیجن کے نام پہ اسٹیٹ بنا دی. تو اس نے 17 منٹ کے بعد مجھے انٹرویو دینا بند کر دیا جب میں نے 2 سیولائزیشن کی بات کی, انڈس کی ہڑپیائی تہذیب اور گنگا جمنا. تو وہ کہتا نہیں ندیوں پر تہذیبیں ہوتی ہیں. تو پاکستان کی جو ہماری جو میتھ سائیکالوجی از کوائٹ ڈفرینٹ. انڈینز کس گمان میں ہیں, جو میں نے 80s میں دیکھا, انڈین نارسسٹ ہو چکے ہیں. ان کا میڈیا نے ریفلیکٹ کیا ہے, لوگوں نے کیا ہے. اچھا, ہماری ملٹری جو بیوروکریسی یا اسٹیبلشمنٹ تھی, انہوں نے بہت ایلیگنٹ رول ادا کیا ہے رسپونڈ میں بھی. یہ بریگیڈیئر صاحب کو یاد ہے پہلی ڈسکشن میں نے کہا تھا, میں نے کہا جی بہت ایلیگنٹ. اس کی وجہ کیا تھی؟ میں نے تو وجہ یہ ہے کہ ہماری ایک تعلق ہے ورلڈ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرنے کا, امریکیوں کے ساتھ. افغان جہاد میں انڈین آئسولیٹڈ رہے ہیں 70 سال میں. وہ اتنے سیلف سینٹرڈ ہو چکے ہیں, ان کا نیشنلزم بھی, ان کا میڈیا بھی, ان کی عوام بھی. ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ریٹیلیٹ کرنے میں بھی بہت ڈیسنٹ اور ایلیگنٹ اور اسٹریٹجک گریسفلی جواب دیا ہے. جیسے عوام نے لرن کیا نا, کرش انڈیا اب نہیں آیا کہ ہم انڈیا کو کچل دیں گے, ادھر سے تھا گھس کے مارو. ان کا ایک بڑا جملہ میں سنتا ہوں, گھس کے مارو گھر. یہ انڈینز, ہاں, ان کا ایک نارسسٹ ایٹیچیوڈ ہے کہ ہم کچھ سپر پاور بن چکے ہیں, جبکہ وہ دنیا کی لارجسٹ ڈیموکریسی نہیں, لارجسٹ پاورٹی ہے. تو ہاں, لیکن اس کی اکانومی ساتھ مضبوط ہو رہی ہے. تو پاکستان کو میرا خیال ہے سنتاس کے لیے مشرف والا راستہ بڑا ٹھیک تھا. وہ ایک طرف ڈنڈا پکڑتا تھا, دوسری طرف ڈائلاگ کرتا تھا. تو ہمیں بھی ڈائلاگ ضرور کرنا چاہیے. اور میڈییشن کے لیے اگر آپ سمجھیں گے کہ امریکہ صلح کرا دے گا تو وہ صلح کبھی نہ ہوئی, وہ کبھی صلح نہیں ہوگی. مجھے پورا یقین ہے کہ جب آگرہ ایگریمنٹ ہو رہا تھا تو ایگریمنٹ کے اینڈ پہ کسی کی کال آئی تھی تو وہ آگرہ ایگریمنٹ ہوتے ہوتے رہ گیا. تو میں ایک دفعہ یہ بات آپ کو بتا دوں کہ پاکستان ایئر فورس کی جو پروفیشنلزم ہے یہ دنیا نے پہلے مانا تھا اور اب پھر مانا گیا ہے. یہ اور عرب ورلڈ میں میری چونکہ بیگم عرب ہے,
ਉਹ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, हालांकि शी इज़ वेरी लिबरल, कहती तुन के 2 बम चला दो एटम बम, चूंकि अरब है। अब उनका एक प्राइड बड़ा है। पाकिस्तान स्ट्रेटजिकली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली जो साउथ एशिया में नया बैलेंस बनने जा रहा है, चीन का, ईरान का, पाकिस्तान का, रशिया का, मिडल ईस्ट का, इसमें पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली अचीव करे और अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल रीजनल पावर बढ़ाए स्ट्रेटेजिक पावर के साथ, और उसके साथ इंटरनली मामलात को रिजॉल्व। बलोच अगर 1500 बदमाश हैं, बाकी तो 40 लाख नहीं ना बदमाश, उनसे डायलॉग करना चाहिए, बलूचिस्तान का मसला हल करना चाहिए, खुद ब खुद टेररिज्म खत्म हो जाएगा। मैं ये बात करना नहीं चाहता, लेकिन आज बता दूं कि मुझे पीके शहानी साहब ने एक बात कही, और मेरी इस बात पे तुर्की का एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल पिछले साल कहता है कि किताब लिखो, जो कि मैं लिख रहा हूं। तो मुझे पीके शहानी वॉज वेरी वाइज मैन ऑफ पाकिस्तान, उसका वाइज मैन, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के शायद कज़न थे और हिंदू थे। तो मुझे उन्होंने कहा, मुशर्रफ ने उनको कश्मीर कमेटी की तरफ से यूएन में भी भेजा था कि आप बुलंद अजवत को कहें, तुर्क वज़ीर आज़म को, आपके दोस्त हैं, चूँकि वो बड़ी मानते थे, जिन लोगों को पता है कि अब्दुल्ला अजलान को सजाए मौत ना दें। ये मैंने जब तुर्की की एक चाय में बताई, कहते हैं यू सेव दिस टेररिस्ट एंड द ग्रेट कम्युनिस्ट। वो लड़का है बड़ा मशहूर, अर्दवान, उसका बाप अर्दवान का मशीर है, कहता है किताब लिखो, मैं छापूंगा, वो पब्लिशिंग भी करता है। मैं कहा हाँ, मैंने उसको कहा था कि आप इसको सजाए मौत अगर देंगे, ये एक हमारे बुजुर्ग दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि ये आपने इसको पकड़ तो लिया, और एजवत ने उसको पकड़ा और उसका पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो था ना, जो क्या था, ग्राफ कहते हैं, वो 20% से 42 चला गया, इलेक्शन जीत गया। मैं कहा अब इसको मारना नहीं है आपने, अगर आप मारेंगे तो ये तुर्की के लिए नुकसानदेह है। उसने क्या किया, 1-2 साल के बाद एजवत साहब ने डेथ पेनल्टी ख़त्म कर दी। तो आज वही अब्दुल्ला अजलान सुलह कर रहा है। मामलात इंटरनली रिजॉल्व करने चाहिए, इकोनॉमी ठीक करनी चाहिए, इंडिया से डायलॉग करना चाहिए, गिर के नहीं। क्यों नहीं करना चाहिए? पाकिस्तान कोई छोटी मोटी रियासत नहीं है पॉलिटिकली, और इस प्राइड के बाद खुसूसन जो अब डिफेंड किया पाकिस्तान ने, ये बहुत बड़ा प्राइड है। ये सड़कों में मनाने वाला प्राइड नहीं है, ये रीजनल डिप्लोमेसी करनी चाहिए हमें। इसमें रशिया को एंगेज करना चाहिए, उसमें मिडल ईस्ट को एंगेज करना चाहिए। खलीजी रियासतों को आपकी फ़ौज की बड़ी ज़रूरत है, वो मुझे पता है क्यों ज़रूरत है, उनकी बादशाहतों का तहफ़्फ़ुज़ इनके ज़िम्मे है। तो पाकिस्तान की जो थोड़ी बहुत रीजनल पुलिसमैन का थोड़ा सा किरदार बढ़ा है, इसको जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो करते थे, क्योंकि उनका ये कुछ सीक्रेट बातें नहीं हैं। मिडल ईस्ट की जितनी शहनशाहियतें हैं, ज़रा खुल के गल कर ला, उनके बादशाहों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी इस्टेब्लिशमेंट के ज़िम्मे है। तो हमें इस मतलब अब आप समझ रहे हैं ना, जो मर्जी हो, इसीलिए तो फिर रिटायर होकर जाके चीफ लाग देने। तो हमें अपने इस डिप्लोमेटिक, पाकिस्तान इज़ ए वेरी पोटेंशियल स्टेट एंड वेरी पोटेंशियल नेशन, और नेशन तो कमाल है। मैं इस कौम का हामी हूँ। इस कौम ने कभी भी जंग हो या सियासत हो, हमेशा ताकतवर को शिकस्त दी है। Thank you so much, sir, Editor-in-Chief, and the intellectuals from all over Pakistan. I wanted to speak, but all of you have spoken in great depth. So I have 3 questions that I would like to put forward. Are we going to review our threat perception about Israel after the drone incident? Because in the past few years, we were trying to have some relations with that country. So are we going to review our threat perception? Question number 2, Air Marshal Saab, aapse hai ki does the hypersonic missiles in our aircraft, could they be intercepted by the S-400s, or is that a rare chance? Third question, ma'am, you are a legal scholar. I want to ask, is there any potent international organization that can restrain India regarding the Indus Water Treaty ये जो कर रहा है अभी? Thank you so much. मैं अभी चाय से फारिग होकर तो आपसे पूछूंगा कि आप इंग्लिश की डिक्शनरी कौन सी इस्तेमाल करते हैं जिसमें प्रेसी का मतलब क्या लिखा हुआ है, वो मैं अभी इनसे पूछूंगा। मेरी डिक्शनरी में नहीं है। ओवर टू ब्रिगेडियर फारूक साहब फॉर द वैलिड क्वेश्चन। आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया। मुझे मज़ा आ रहा था, बड़ी एक इम्पोर्टेंट और फ्रूटफुल डिस्कशन है जिसका
Right. मुझे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मेरा एक सेशन है तो आई हैड टू गो. एक मीम सुना दो जो मेरी अपनी बेटी ने बनाई. जी बिल्कुल. उसने कहा, छोटी सी है, उसने कहा, मामा हम लोग सरहदों पे गाय क्यों नहीं खड़ी करते. थैंक यू सो मच. आप मेरे ये कंक्लूडिंग कमेंट्स से समझें. पहले आपने इसराइल की बात की. फर्स्ट नोन ऑफिशियली हमारा जो कांटेक्ट हुआ था गवर्नमेंट्स के दरमियान, पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान, वो हुआ था जनरल मुशर्रफ के दौर में 2005 में गालिबन. कसूरी साहब और द फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कई दफ़ा हमें ये बताया है वो कैसे गए थे. टर्की ने फैसिलिटेट किया था, गालिबन टर्की के अंदर हुआ था. ईरानियन डिप्टी इसराइली डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था, ये डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर वो आके मिला था. मसला ये है कि पाकिस्तान में पब्लिक प्रेशर इतना स्ट्रॉन्ग है कि कभी किसी गवर्नमेंट की जरूरत नहीं हुई, हिम्मत नहीं हुई कि वो कहें जी हम इसराइल की सपोर्ट में कभी कोई स्टेटमेंट दें. नो वे, ये हो ही नहीं सकता. चाहे कल को अगर सऊदी अरेबिया अमेरिकन प्रेशर में आके या बाकी अरब ममालिक ने तो अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लिए, लेकिन अगर कल को सऊदी अरेबिया भी कर लेता है, यूएई ने तो कर लिया, आपको पता है, जस्ट नेक्स्ट डोर, और बाकी नो, अगर सऊदी भी प्रेशर डालेंगे पाकिस्तान पे, ये कौम याद रखें इस पे ये यूनाइटेड, ये कभी होने ही नहीं लगा. नंबर एक. दूसरी बात, आपने बात की बलूचिस्तान की, हमारे गोविंदी भाई ने बलूचिस्तान की बात की. आई एम फ्रॉम बलूचिस्तान. बेसिकली आई एम नॉन पॉलिटिकल, आई एम नॉट पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, इसलिए मैं मीडिया में भी खुल के मैं बात करता हूँ. और मीडिया के मेरे भाई मुझे कहते हैं, 16 साल से इनके साथ में हूँ, कि आप सिक्योरिटी पे कम करें, ज़रा सियासत पे ज़रा बात किया करें. मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बलूचिस्तान का हल सिर्फ एक है, वो जिस तरह भी बात की गई, डायलॉग विद द पीपल ऑफ बलूचिस्तान. ठीक है जी. नंबर एक, पाकिस्तान की तारीख में हम कभी सोच सकते थे कि बलोच ख़वातीन हमारी कौन है? हमारी माएँ बहनें बेटियाँ भाई. कभी आप सोच सकते थे कि हमारी माएँ बहनें बेटियाँ सड़कों पर रुल रही हैं भाई, तो थाउजेंड्स बाहर निकल रहे हैं. यार हमें तो रात को नींद नहीं आनी चाहिए. और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उनको अभी वो टच दे दिया गया कि जब BLA के ये पॉलिटिकल विंग है, चले वो जो भी ऐसी नैरेटिव है, लेकिन खुदारा अगर हैं भी तो उनको अलहदा करें उनसे. यू नीड अ वेरी बिग स्ट्रेटजी इन बलूचिस्तान टू विन द हार्ट्स एंड माइंड ऑफ द पीपल ऑफ बलूचिस्तान. याद रखें, अगर नहीं करेंगे तो कल को हम ख़ता खाएंगे. तीसरी बात, सर आपने इकॉनमी की बात की, राबिया बाजवा साहिबा, मैं आज जब आप आएँ तो इट टुक मी हाफ अ मिनट ओनली टू रियली, मैंने कहा मैंने उनको देखा हुआ है, तो मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. सिर्फ मेरी मजबूरी है कि मैं आपके फंक्शन में नहीं आ सकता. यू अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर ऑब्वियस रीजन. इकॉनमी, ये तमाम चीज़ें आपकी बात ठीक हैं, टेक्नोलॉजी, ये वो, जंग, लोग खड़े हो गए, मीडिया, खुदा की कसम ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर जीती है. ये मीडिया अगर ना सा खड़ा होता कभी हम ये जंग ना जीतते. इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर की मैं बात कर रहा हूँ. एंड टू कंक्लूड, जो हमेशा आप कहती हैं, पाकिस्तान ने अगर आगे निकलना है, हमारे पास कोई और हल नहीं है. याद रखें, कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये आप 4 चीज़ें करेंगे, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा. हमारा टाइम ख़त्म हो गया. अगली जो जनरेशन आ रही है, अगर हमने उसको बचाना है तो इन 4 चीज़ों पे अमल करना याद रखें आप, और कोई हल नहीं. थैंक यू सर. I just wanted to add the question. पाकिस्तान इजराइल को अब किस तरह का थ्रेट देख रहा है? The threat perception of Pakistan, has it awakened or are we still thinking about having dialogue with Israel? 2008 में मैं नैब डेलीगेशन के साथ था चाइना में, इंटरनेशनल एंटी करप्शन कॉन्फ्रेंस, डायरेक्टर नैब पंजाब. इसराइली ऑफिसर मुझे मिल गया वहाँ पे, रिटायर्ड. तो ऐसे कहता है, आई वॉज इन श्रीनगर, ये 2008 के बाद. मैं कहा, हाउ आर यू इन श्रीनगर, आपका क्या श्रीनगर से ताल्लुक है? कहता आपको पता नहीं है, हम तो बड़ी तादाद में, वी हैव इसराइली एडवाइजर एडवाइजिंग द इंडियन गवर्नमेंट हाउ टू क्रश द कश्मीर इंतफादा मूवमेंट. सर जी, हमारे लोगों को सारा पता है. आपको मशहूर स्टोरी तो पता नहीं, ट्रू स्टोरी, असलम बेग वो दी आर्मी चीफ. क्या हुआ था, इनको पता लग गया, सऊदी एयर कंट्रोलर्स सऊदी अरेबिया से उन कुछ लोग थे, उन्होंने यहाँ बताया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इंटेलिजेंस तो आपको पता है फिर ग्लोबल है, कि जनाब इसराइली वॉर प्लेन्स मूविंग टुवर्ड्स श्रीनगर एंड दे वर कमिंग टू अटैक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन. ये जनरल असलम बेग के दौर है, 80 उस ज़माने में, ये 92 की बात है. देन द अमेरिकन एम्बेसडर वाज कॉल्ड कि अगर इन्होंने बदमाशी की, वी विल नॉक द हेल आउट ऑफ ऑल ऑफ यू.
تو وہ معاملہ رک گیا. مائی پوائنٹ از اسرائیل پاکستان کا دشمن ہے. اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ ایران ایک نیوکلیر پاور بننا ہے, اس کو نہیں بننے دینا. پاکستان از اے ڈکلیئرڈ نیوکلیر پاور, دی اونلی اسلامک نیوکلیر پاور. اس کو تباہ کرو, چاہے وایا انڈیا کرو چاہے وایا بھٹنڈا کرو, دے ول ڈو اٹ. سو اسرائیل از ناؤ این avowed enemy آف پاکستان. میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کو جرت کرے گا پاکستان میں ٹو گو اینڈ اسٹیبلش اینی کائنڈ آف کانٹیکٹ ود اسرائیل. Yes, please. Thank you. آپ نے برہموس کی بات کی تھی. Sir, I asked the missiles attached to our aircrafts, the new aircrafts, can they be intercepted by the S-400, the hypersonic missiles جو نئے آئے ہیں ہمارے پاس؟ PL-15 is hypersonic with a more speed more than the BrahMos. اصل چیز آ جاتی ہے کہ ڈیجیٹل پروٹیکشن کس کے پاس ہے. If you don't have a digital protection and you can cruise at a speed of 7,000 kilometers an hour, you're useless. So I think that is where the Air Force worked. That's where jointly Air Force and Army worked. جو اپنے میزائل تھے اور PL-15E extended range. So it's a simple game of who controls the electronic and information domain. That is what matters. ایک میں گزارش آپ سب سے کروں گا. بڑے different. I have always learned to stay focused on the topic. The topic says a focused discussion on the evolving dynamics between Pakistan and India following the recent ceasefire. تو میرے حساب سے اگر پاکستان کے انٹرنل ایشوز پہ بات کرنی ہے الگ سے کیجیے, کانسٹیٹیوشن کو آپ ہولڈ کرنے پہ کرنی ہے الگ سے کیجیے, پھر اس کے اوپر سارے فیکٹس آئیں گے. کارگل کرنی ہے وہ پھر سے کیجیے بیکاز دیٹ از پری دس انسیڈنٹ ہیپن. اور اسی طرح جذبے کی بات کرنی ہے وہ بات کرے جو کسی کاکپٹ میں بیٹھا ہوا ہے, جو کسی ٹینک میں بیٹھا ہوا ہے, کسی مورچے پہ بیٹھا ہوا ہے. میرے خیال میں نو بڈی ایلس از کوالیفائڈ ٹو سے دیٹ ایز اے سولجر کہ جذبہ کیا ہوتا ہے, فیتھ کیا ہوتا ہے. جو اس بچی نے بات کی تھی, بسم اللہ پڑھ کے جاتے تھے, بچ کے آ گئے, تو الحمدللہ. ان 4 دن کی جنگ کے بعد ڈائنامکس بدل گئے. سر ڈائنامکس کس چیز کے بدلے ہیں؟ جذبے کے بالکل بدل گئے ہیں. ایک تو پورا پیراڈائم شفٹ ہے وار میں, پوری پیراڈائم شفٹ ہے. پچھلے 6 سال میں ابھینندن سے لے کے یہاں تک بھی دیر از اے کمپلیٹ شفٹ ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی. آپ نے بات کی ٹیکنالوجی تو ہمیشہ سے پری ڈومیننٹ رہی ہے یار. مسلمانوں کو جنگ بدر کی اس وقت تک اجازت ہی ملی تھی جب تک ان کے پاس کوئی صحیح تعداد میں کچھ نہ کچھ تلواریں اور گھوڑے نہیں آ گئے تھے. وہ بات اپنی جگہ. آپ نے بات کی ہے غزہ کی کہ جی وہ اسلام اور اس کا نہیں ہے. روز 100 مرتے ہیں. صرف ان کے ورکر کو دیکھ لیجئے, کوئی ان میں سے روتا نظر آتا ہے آپ کو جس جذبے سے وہ ملبے سے نکالتے ہیں. So in my opinion, your faith, whatever your faith is, even if you're a Hindu, you have faith in some Ram, somebody, it matters. جی کرسچن بھی لڑ رہے ہیں. So there is a faith there in, sir, ان کا faith کس میں ہے؟ In their land. That is what it is. ہمارا faith ایک وہ ہے اور دوسرا اس کے ساتھ ہے. I don't sit in the cockpit جب مجھے آرڈر ملتا تھا کہ مجھے اگلے مہینے کی تنخواہ کے لیے چاہیے. It was for this country. And it was my faith with that. اگر میں بسم اللہ پڑھتا ہوں تو کس کا نام لے رہا ہوں؟ سو پلیز ان چیزوں پہ کمنٹ کریں جو آپ نے ایکسپیرینس کی. آئی ہیو سین دیٹ. آئی ہیو سین ایون آن دا سمپل ڈے آف 28 میں جس دن ایٹمی دھماکے کرنے تھے, a boy of mine came fighting to his officer commanding کہ مجھے کیوں نہیں اڑنے دے رہے, میں نے بھی جانا ہے کہوٹا کی حفاظت کے لیے. سو یہ چیزیں ایویں نہیں ہوتی ہیں. یہ اٹس اے کمٹمنٹ. وداؤٹ کمٹمنٹ آپ. تھینک یو. میرا تعلق میڈیا سے ہے, میں یہ میرا تھنک ٹینک فیملی سے ہوں. یہ ساری ڈسکشن میں نے سنی جسٹ ایز اے آن لکر. میں ادھر بیٹھا ہوا تھا, مجھے فون آیا باہر, ایک گیسٹ آئے ہوئے تھے امر ناتھ صاحب اور کلیان سنگھ, ان دو کو ہم نے بلایا ہوا تھا, لیکن وہ میرے جانے سے پہلے وہ چلے گئے. اور اب مجھے تھوڑا فیل ہو رہا ہے کہ شکر ہے چلے گئے. اگر وہ یہاں بیٹھے ہوتے تو جس قسم کی تھوڑی سی ڈسکشن ہوئی ہے تو وہ ان کو شاید ہرٹ کرتی کہ یہ اگر ہم اس کو 2 اسٹیٹس کی بجائے 2 فیتھ کی جنگ بنا دیں تو اس پہ وہ ہوتی. میرا اب کویسچن باجوہ ربیہ باجوہ صاحبہ اور میڈم سیرا افتخار سے, میں نے ڈسکشن سنی تو اس میں مودی کا نام 5 ٹائمز آیا, ایک دفعہ عمران خان کا نام, ایک دفعہ نواز شریف, ایک دفعہ عطا تارڑ صاحب. شہباز شریف صاحب آپ کہاں کھڑے ہیں اس سیز فائر کے بعد؟ یا اس کو تھوڑا وائڈ کر لیں, سویلین
ہمارا جو ہے اس کا وہ کہاں ہے. میں آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یو وڈ ریز دا رول آف. میں تو پولیٹیکل ڈسکشن میں جانا ہی نہیں چاہ رہی اس وقت. دیکھیں عزیزارین گرامی، گزارش یہ ہے کہ ہم ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں اور یہاں بیٹھے ہیں. ہم جس وقت سے گزر رہے ہیں یہ بڑا کریٹیکل اور حالت جنگ میں ہے. آپ تھوڑا سا اندازہ لگائیں، تھوڑا سا خیال کریں کہ اگر ہماری سچویشن اس وقت غزہ کے مسلمانوں جیسی ہو، بوسنیا کے مسلمانوں جیسی ہو، کشمیر کے کشمیریوں جیسی ہو تو ہماری کیا صورتحال ہو. دیکھیں یہ بیانڈ اینی پولیٹیکل افیلیشن یہ ایک بہت ہائی ٹائم ہے جب ہر پاکستانی کو، ہر مسلمان کو پاکستان کی آرم فورسز کے ساتھ یکجہتی کی ضرورت ہے. ہم یہاں بلوچستان کی بات کر رہے ہیں، ہم یہاں پنجاب کی بات کر رہے ہیں. ریئل انفارچونیٹ ہے ہم مملکت کی بات نہیں کر رہے. اس مملکت کا جو اسٹرانگ بانڈ ہے ہم تبھی بلوچستان کو سروائیو کر پائیں گے، ہم پنجاب کے ایشوز کو تبھی سروائیو کر سکیں گے، سندھ کے معاملات کو تبھی دیکھ سکیں گے، کے پی کے معاملات کو تبھی دیکھ سکیں گے جب ہم ایک قوم سروائیو کر پائیں گے. اور اس قوم کی سروائیول ایک اسٹرانگ بانڈ کی طرح پاکستان کی آرم فورسز سے کنیکٹ ہے. اگر اس ملک میں سے پاکستان کی آرم فورسز کو نکال دیا جائے تو یقین مانیں کہ اسرائیل، امریکہ اور انڈیا کا جو نیکسس ہے وہ ہمیں کھا جائے. تو میری گزارش یہ ہے اس تھنک ٹینک کے فورم کے ساتھ کہ بسائڈز اینی پولیٹیکل ایفیلیشن ہم ہر مقطع فکر کے لوگوں کو ان کی مطابقت کے ساتھ ان کی رہنمائی کر پائیں گے جب ہم سروائیو کر پائیں گے. اور ہمارا وے فارورڈ یہ ہے کہ ہم اپنی پاک آرم فورسز کو مزید اسٹرینتھن کریں. جہاں تک ہے سول اور ملٹری الائنس کی بات، تو دس واز دا فرسٹ ٹائم کہ اچھا ہم یہ بھی دیکھتے آئے ہیں، ہم 70 سال سے یہ بھی دیکھتے آئے ہیں کہ ہر گورنمنٹ ہی اپنے آپ کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پہ ڈکلیئر کرتی ہے، لیکن کسی بھی گورنمنٹ نے 65 کے بعد ایسا سینیریو نہیں دیکھا جو ہم نے 4 دن کی جنگ دیکھی. اور اٹ واز ویری آبویس کہ ہم جنگ کے دہانے پہ کھڑے تھے. لیکن سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا دونوں کا ایک مضبوط نیریٹو پوری دنیا پہ چھا گیا. ہم نے اگینسٹ اف وی سی دا ہسٹری آف لاسٹ 7 ڈیکیڈس ہمیشہ یہ ہوا کہ انڈیا نے نیریٹو اسٹیبلش کر دیا اور ہم نے مار کھائی. دس واز دا فرسٹ ٹائم کہ پاکستان کی سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ایسا نیریٹو قائم کیا کہ ہماری ون ون سچویشن ہوئی. ہم نے یہ جنگ سیاسی، سفارتی اور معاشی محاذ پہ جیتی ہے. تو میں آئی ول کنکلوڈ لائک دس کہ وی ول بیکاز وی ہیو کریٹڈ دس تھنک ٹینک وی ول ان شاء اللہ تعالیٰ میک آل آف دیز ایشوز ٹرن بائی ٹرن. ہم بلوچستان کی بھی بات کریں گے، ہم کے پی گورنمنٹ کی بھی بات کریں گے، ہم پاکستان کی ہر پولیٹیکل پارٹی کی انشاءاللہ اس فورم پر ویکلی فورٹ نائٹلی بات کریں گے. آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.